شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے: علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم سیدھا اس کتاب سے کر رہے ہیں جس کا نام ہے مینوفیکچرڈ کرائسس: دی انٹولڈ اسٹوری آف دی ایران نیوکلیئر اسکیئر، اور اسے لکھا ہے گیرتھ پورٹر نے۔ جی، گیرتھ پورٹر، جو کہ ایک انتہائی معروف تفتیشی صحافی ہیں۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک جو ایک عالمی ایٹمی بحران پوری دنیا پر چھایا رہا، اس کے پس پردہ حقائق کو سامنے لایا جائے۔ اور یہ جانچنا کہ میڈیا نے جو ایک بیانیہ بنایا اور جو اصل تاریخی حقیقت تھی، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ صحیح کہا۔ اس گفتگو کا جو پس منظر ہے وہ نومبر 2013 کا وہ وقت ہے جب امریکہ، دنیا کی 5 دیگر بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان ایک ابتدائی معاہدہ طے پایا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی معاہدہ تھا جس نے بالآخر مشرق وسطیٰ میں جنگ کے منڈلاتے خطرات اور جو عالمی معاشی پابندیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، اس سے نکلنے کا ایک راستہ فراہم کیا۔ اور یہیں پر یہ کتاب ایک بہت ہی حیران کن ایک تہلکہ خیز انکشاف سامنے لاتی ہے۔ گیرتھ پورٹرز کی تحقیق کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور یورپ کا ایران پر جو دباؤ تھا وہ کسی تاریخی یا سائنسی حقائق پر نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر ایک بنائے گئے یا مینوفیکچرڈ بیانیے پر کھڑا تھا۔ دیکھیے، یہ دعویٰ بظاہر بہت غیر معمولی لگتا ہے، لیکن کتاب جن شواہد پر بات کرتی ہے وہ واقعی، میرا مطلب ہے، وہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کئی گہرے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ بالکل، اور مجھے یاد ہے کتاب میں کس طرح بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی، IAEA روایتی طور پر ایک غیر جانبدار تکنیکی ادارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گیرتھ پورٹر بڑی باریکی سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح 2003 سے 2008 کے دوران اس تکنیکی ادارے کو دانستہ طور پر ایک ایران مخالف حکمت عملی کے آلے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مقدمہ تیار کیا جائے تاکہ پابندیوں اور فوجی کارروائی کا جواز مل سکے۔ اچھا، اس بحران کی اصل وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کے ابتدائی ابواب کی طرف جانا پڑے گا، جہاں 1984 میں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بیانیے کی بنیاد رکھی گئی۔ عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ ایران نے خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کیے تھے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ 1984 میں جب امریکہ نے انتہائی سخت پابندیاں لگائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ ان کا جو ابتدائی اور محدود سول ایٹمی پروگرام تھا، اس کے لیے باہر سے ٹیکنالوجی ملنا بند ہو گئی۔ بالکل، جب بیرونی دروازے بند کر دیے گئے تو ایران نے مجبور ہو کر اپنی افزودگی یعنی یورینیم کی انرچمنٹ کی صلاحیت خود پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بین الاقوامی پابندیوں نے ہی انہیں اس راستے پر دھکیلا۔ اور اسی دوران مجھے کتاب کا وہ حصہ بہت ہی دلچسپ لگا جہاں 2 اہم اسلامی فتووں کا تذکرہ ہے۔ 80 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران آیا۔ عراق ایران پر مسلسل کیمیائی ہتھیاروں استعمال کر رہا تھا اور ایران کے پاس جوابی کارروائی کی صلاحیت تھی، لیکن اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر مکمل پابندی کا فتویٰ جاری کیا، انسانیت اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر۔ ہاں، اور دوسرا حیران کن واقعہ 2003 کا ہے جب موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کے خلاف ایک واضح مذہبی فتویٰ دے دیا۔ دیکھیں، اگر کوئی ریاست کا اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی ادارہ ایسے فتوے دے رہا ہے تو انٹیلیجنس رپورٹس میں انہیں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ مصنف یہی سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا تو وہ بیانیہ کمزور پڑ جاتا جو ایران کو ایک غیر منطقی ریاست کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ صحیح۔ اور پھر مصنف ان سیاسی اور بیوروکریٹک محرکات کی طرف آتے ہیں جو پس پردہ کام کر رہے تھے، خاص طور پر 1990 اور 91 میں جب سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد CIA اور پینٹاگون کے سامنے اپنے بجٹ اور اہمیت کو برقرار رکھنے کا ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔
انہیں ایک نئے خطرے کی ضرورت تھی؟ ایک نیا دشمن چاہیے تھا اپنا بجٹ بچانے کے لیے۔ بالکل، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایران ایک بہترین ہدف تھا۔ اسی دوران کلنٹن انتظامیہ نے امریکی پالیسی کو اسرائیل کے مفادات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر اسرائیلی رہنماؤں کا کردار بھی تو ہے، یعنی یتساک رابن اور نیتن یاہو۔ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ملکی اور سفارتی فوائد کے لیے اس ایرانی خطرے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ خود ان کے اپنے انٹیلیجنس حکام اسے اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ جی، اور سیاست دانوں اور انٹیلیجنس کے درمیان اسی فرق نے میڈیا کی سنسنی خیزی کو جنم دیا، جس کی سب سے بڑی مثال نتنجنس کا وہ مبینہ خفیہ ایٹمی پروگرام ہے۔ او ہاں، میڈیا نے تو ایسے پیش کیا جیسے کوئی 18 سالہ طویل اور انتہائی خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام اچانک پکڑا گیا ہو۔ جبکہ حقیقت یہ تھی، اور گیرتھ پورٹر نے IAEA کی رپورٹس کھنگال کر ثابت کیا ہے کہ وہ صرف چند ماہ تک بنیادی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کا ایک ابتدائی سا تجربہ تھا۔ سائنسی حقائق کو ایک خوفناک سیاسی بیانیے تلے دبا دیا گیا۔ تو مصنف نے اس پورے مینوفیکچرڈ بحران کو 3 اہم مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ 2002 سے 2008 کا ہے۔ جی، اس کی شروعات نتانز کے اسی انکشاف سے ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ انکشاف کیا کس نے؟ یہ MEK یعنی مجاہدین خلق نامی ایک مسلح مخالف گروپ نے کیا، جن کا مقصد ہی ایران کی حکومت گرانا تھا۔ بالکل، اور تحقیق بتاتی ہے کہ ان کے پاس معلومات خود نہیں آئی تھیں، بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ معلومات ان کے ذریعے لیک کروائیں، تاکہ بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا ہو۔ اور پھر IAEA نے تحقیقات شروع کر دیں۔ سالوں تک امریکی اور اسرائیلی معلومات کی بنیاد پر چھان بین ہوتی رہی، لیکن 2008 تک جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا کوئی ایک بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ اور جب ثبوت نہیں ملا تو یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، 2008 سے 2011 تک کا۔ اب حکمت عملی کو تبدیل کر دیا گیا۔ نامعلوم ذرائع سے ملنے والی نام نہاد چوری شدہ دستاویزات، جنہیں ایلیجڈ سٹڈیز کہا گیا، ان کا سہارا لیا گیا۔ وہ لیپ ٹاپ والی کہانی۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اور پھر مصنف نے اس موقع پر وکی لیکس کے انکشافات کا زبردست حوالہ دیا ہے۔ ان سفارتی کیبل سے ثابت ہوا کہ IAEA کے کچھ اعلیٰ عہدیدار اور امریکی اتحادی دراصل مل کر ایک منصوبہ بنا رہے تھے۔ یعنی وہ پس پردہ یہ پلان کر رہے تھے کہ کسی طرح ایران کو عدم تعاون کا مورد الزام ٹھہرا دیا جائے، تاکہ معاملہ سلامتی کونسل تک پہنچے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، جو 2011 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کا واحد مقصد تھا سخت معاشی، تیل اور بینکنگ کی پابندیاں عائد کرنا۔ اور اسی دوران وہ نومبر 2011 کی بدنام زمانہ IAEA رپورٹ آئی، جس میں وہ پارچین کی کہانی شامل تھی، جس نے پوری دنیا کے میڈیا میں سنسنی پھیلا دی۔ وہ ایک سابق سوویٹ سائنسدان اور بم ٹیسٹ چیمبر والی کہانی۔ ہاں، کہ ایک چیمبر بنایا گیا ہے دھماکوں کے تجربات کے لیے۔ لیکن مجھے یاد ہے کتاب میں ماہرین کی باریک بینی نے اس کہانی کو کیسے بے نقاب کیا۔ دیکھیے، جب آزاد سائنسی ماہرین نے اس کا جائزہ لیا تو وہ ہنس پڑے۔ اول تو اس سوویت سائنسدان کی مہارت وہ تھی ہی نہیں جو بتائی گئی، اور دوسرا، اتنے چھوٹے بند چیمبر میں اس سطح کے دھماکہ خیز مواد کے تجربات کرنا سائنسی طور پر ناممکن اور انتہائی غیر منطقی تھا۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک سائنسی ماہرین ان حقائق کو سامنے لاتے، تب تک سفارتی سطح پر کام مکمل ہو چکا تھا۔ پابندیاں لگ چکی تھیں، تیل کی فروخت روکی جا چکی تھی۔ تو اس ساری صورتحال کو مصنف ایک انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیاسی ڈرامے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کا موازنہ 2002 میں عراق کے تباہ کن ہتھیاروں یعنی WMD کی غلط امریکی انٹیلیجنس سے کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم موازنہ ہے۔ عراق کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ شواہد ڈھونڈنے کے لیے انٹیلیجنس اداروں پر جو سیاسی دباؤ تھا، اس نے حقائق کو مکمل طور پر مسخ کر دیا تھا۔ ایران کے کیس میں بھی ہو بہو یہی ادارہ جاتی دباؤ کار فرما تھا۔ بلکہ 2007 کا جو امریکی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ تھا، اس میں خود امریکی ایجنسیوں نے تسلیم کیا کہ ایران نے 2003 میں ہی اپنے ہتھیاروں کے ڈیزائن پر کام روک دیا تھا، لیکن پالیسی سازوں نے اس رپورٹ کو یکسر نظر انداز کر دیا، کیونکہ انہیں اپنا بیانیہ قائم رکھنا تھا۔ اور اسی سیاسی ڈرامے میں نیتن یاہو کے جنگ کے جھوٹے خطرے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ انہوں نے بار بار یہ تاثر دیا کہ اسرائیل کسی بھی وقت یک طرفہ حملہ کر دے گا، جس سے دنیا بھر میں جنگ کا خوف پیدا ہو گیا۔ جی، لیکن گیرتھ پورٹر ثابت کرتے ہیں کہ یہ محض اوباما انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ تھا،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ اس حقیقت کو جانتی تھی۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ بالکل، وہ جانتے تھے، لیکن اس خوف کو انہوں نے ایران پر مزید سفارتی دباؤ ڈالنے کے لیے بڑے آرام سے استعمال کیا۔ یہ سب پڑھ کر واقعی ذہن گھوم جاتا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ اس تمام بحث سے جو اہم نتائج سامنے آتے ہیں وہ علم اور حقائق کی کھوج رکھنے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس من گھڑت بحران کی دنیا نے ایک بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ بالکل چکائی ہے۔ اس نے کئی سالوں تک موضوعی اور منطقی بحث کے دروازے بند رکھے، ایک معقول سفارتی حل اور پالیسی سازی کو روکا، اور سب سے بڑھ کر مشرق وسطیٰ میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور عدم استحکام کو بے پناہ حد تک بڑھا دیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس پوری گفتگو اور اس مواد کو پیش کرنے کا مقصد کسی بھی سیاسی نظریے، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، اس کی حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان خیالات اور دعووں کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کیا جائے جو مصنف نے اصل تاریخی دستاویزات کی بنیاد پر اپنی کتاب میں درج کیے ہیں، تاکہ حقائق کے مختلف زاویے سامنے آ سکیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس گہرے مطالعے کا اختتام ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں، جو اس کتاب کی حدود سے تھوڑا آگے کی سوچ کو بیدار کرتا ہے۔ بتائیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے طاقتور ترین بین الاقوامی ادارے، سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور عالمی میڈیا مل کر ایک دہائی سے زائد عرصے تک ایک مکمل من گھڑت بیانیے کو ایک مسلمہ حقیقت بنا کر پیش کر سکتے ہیں، تو آج اس لمحے ہم اپنے ارد گرد موجود دیگر عالمی بحرانوں کی جن خبروں پر آنکھ بند کر کے یقین کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون سے پوشیدہ بیوروکریٹک اور سیاسی مفادات کار فرما ہو سکتے ہیں۔ اور کیا ہماری آج کی معلومات بھی اسی طرح کنٹرول اور مینوفیکچر کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ حقائق کی کھوج جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ جی، وضاحت ضروری ہے کیونکہ یہ مواد تھوڑا حساس ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس مواد میں سیاسی پہلو شامل ہیں۔ ان میں لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ دونوں کے حوالے اور عالمی سیاست کے سینسٹیو ٹاپک سامنے آئیں گے۔ ہم یہاں کسی بھی فریق کے سائیڈ کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف مصنف کے موقف اور کتاب میں دیے گئے حقائق کو بدیانتداری سے بیان کرنا ہے۔ یہ وضاحت واقعی اہم ہے۔ عالمی سیاست پر بات کرتے ہوئے حقائق پر توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ چیزوں کو بغیر کسی باعث کے سمجھا جا سکے۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارا کام صرف معلومات کا تجزیہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہم سب نے پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی کہانی سنی ہے کہ ایران نے 1980 کی دہائی میں خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کا منصوبہ شروع کیا، جو آخرکار 2002 میں پکڑا گیا۔ ایک ایسی کہانی جس نے پوری دنیا کی فورن پالیسی کو متاثر کیا۔ ہاں، اور یہ نیریٹو اتنا مضبوط تھا کہ کسی نے اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ لیکن اس کتاب کے مطابق کیا ہو اگر یہ کہانی بالکل الٹ ہو؟ یعنی کیا ہو اگر ایران کی رازداری کا مقصد بم بنانا تھا ہی نہیں، بلکہ صرف عالمی پابندیوں اور ہوائی حملوں سے بچنا تھا؟ جب ہم اس کتاب کے حوالے سے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جو کہانی ہمیں لگاتار سنائی گئی وہ اصل حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو اس کہانی کی تہ تک جانے کے لیے ہم اس کتاب کو باقاعدہ باب در باب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو کہ ہے چیپٹر 1 دی US ڈینائل پالیسی اینڈ اٹس کانسیکوینسز، امریکی انکار کی پالیسی اور اس کے نتائج۔ یہ باب پوری کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم 1979 کے انقلاب کی بات کریں تو انقلاب کے فوراً بعد ملاؤں نے شاہ کے دور کے تعویذی نیوکلیئر پلانٹس کے عظیم و شان منصوبے کو روک دیا تھا۔ انہوں نے ان پلانٹس کو کیا لفظ تھا؟ سمراجی کھلونے یا امپیریلسٹک ٹوائز قرار دیا تھا۔ صحیح، یہاں تک کہ بشیر ریاکٹر جو اس وقت تک 80% مکمل ہو چکا تھا، اس کا کام بھی بالکل بند کر دیا گیا۔ انہیں اس وقت نیوکلیئر انرجی میں ذرا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کا مقصد بم بنانا ہوتا تو وہ بنے بنائے پلانٹس کیوں بند کرتے؟ یہ ایک بہت لاجیکل پوائنٹ ہے۔
لیکن پھر 1981 آتے آتے انہیں احساس ہوا کہ ملک میں بجلی کی شدید ترین کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان 23 پلانٹس میں سے صرف ایک پلانٹ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اور اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس پلانٹ کے لیے فیول وہ خود نہیں بنائیں گے، بلکہ فرانس کی ایک کمپنی یوروڈف سے لیں گے۔ اور اس یوروڈف کمپنی میں شاہ کے دور میں پہلے سے ہی 1.18 بلین ڈالرز کی بھاری سرمایہ کاری کی جا چکی تھی۔ یہ 1970s کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی رقم تھی، لیکن فرانس نے وہ فیول دینے سے انکار کر دیا، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے وہ پیسے بھی واپس نہیں کیے۔ اس لیول کا فائنینشل اور ڈپلومیٹک دھوکہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے 1983 میں ایران نے سیدھا IAEA سے مدد مانگنے کا راستہ اختیار کیا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، انہوں نے IAEA سے باقاعدہ درخواست کی کہ ہمارا پروگرام بہت محدود ہے، صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمیں فیول فیبریکیشن میں تکنیکی مدد چاہیے۔ اور IAEA نے ایک ٹیم بھی بھیجی تھی، ہے نا؟ بھیجی تھی، اور اس ٹیم نے دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی کہ ایران کی لیبارٹری اکوپمنٹ بہت شاندار ہے اور انہیں واقعی مدد ملنی چاہیے۔ لیکن پھر امریکہ بیچ میں آ گیا۔ وہی ڈینائل پالیسی۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ریگن ایڈمنسٹریشن نے IAEA کو بالکل روک دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت ایران عراق جنگ اپنے عروج پر تھی اور امریکہ کھل کر عراق اور صدام حسین کی حمایت کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ ایران کو ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے محروم کر دیا جائے۔ 1984 میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ایران کو کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں دی جائے گی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت امریکہ کے پاس اس بات کا ایک بھی ثبوت نہیں تھا کہ ایران NPT کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا NPT کے آرٹیکل 4 کا کھلا مذاق تھا۔ آرٹیکل 4 پوری دنیا میں ہر ملک کو پرسکون مقاصد مثلاً بجلی پیدا کرنے کے لیے نیوکلیئر انرجی استعمال کرنے کا پورا قانونی حق دیتا ہے۔ امریکہ خود اس معاہدے کا اہم حصہ تھا اور اسی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی نے بھی اپنے معاہدے توڑ دیے اور بشر پلانٹ کا کام ادھورا چھوڑ دیا، حالانکہ جرمنی کو پیسے مل چکے تھے۔ جب کسی ملک کے بنیادی حقوق کو اس طرح دبایا جاتا ہے، یعنی اسے ہر طرف سے بلاک کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گا؟ ایران نے سمجھ لیا کہ اب انہیں کوئی بھی باہر سے فیول نہیں دے گا، انہیں مجبوراً خود کفالی یعنی سیلف سفیشنسی کی طرف جانا ہوگا۔ انہیں اپنی بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود یورینیم انرچ کرنا پڑے گا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 1987 کا سال آتا ہے۔ ایران کے ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر مسعود نراگھی نے AQ خان نیٹ ورک سے رابطہ کیا۔ انہوں نے سینٹریفیوجز کا کچھ بنیادی سامان خریدا، لیکن خان نیٹ ورک نے انہیں ایک اور پیشکش کی۔ ہاں، مفت میں ایٹم بم بنانے کے دستاویزات کی پیشکش۔ بالکل، ان دستاویزات میں یورینیم میٹل کاسٹنگ کا مکمل طریقہ لکھا تھا۔ اب یہ کوئی عام پروسیس نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا ایٹم بم کے کور کو بنانے کا تکنیکی طریقہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایران نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ایران نے وہ دستاویزات لینے سے صاف انکار کر دیا۔ سوچئے، اگر ان کا مقصد پہلے دن سے بم بنانا تھا تو انہوں نے یہ سنہری موقع کیوں گوایا؟ یہ واقعہ ان تمام دعووں کی جڑ کاٹ دیتا ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر بم کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے صرف اتنی ہی چیزیں لیں جو ان کے پاور پلانٹ کے فیول کے لیے ضروری تھیں۔ اس کے بعد جب امریکہ نے 1990 کی دہائی میں نیوکلیئر سپلائرز گروپ پر شدید دباؤ ڈال کر ڈوئل یوز آئٹمز کی فراہمی کو بالکل بند کر دیا، تو ایران کے پاس آخر کیا راستہ بچا تھا؟ وہی انہوں نے نتانز کا خفیہ منصوبہ شروع کیا، کیونکہ جب کسی ملک کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کے تمام کھلے راستے بند کر دیے جائیں تو وہ سروائیول کے لیے رازداری اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آئیے اس رازداری کی سیاست کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چیپٹر 2، دا پالیٹکس آف ایرانز نیوکلیئر سیکریسی کی۔ باب 2، ایران کی جوہری رازداری کی سیاست۔ اگست 2002 میں ایک واقعہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ MEK نامک ایک تنظیم نے اچانک نتانز اور عراق کے خفیہ نیوکلیئر پلانٹس کا راز فاش کیا۔
میڈیا میں طوفان آ گیا. ہر طرف یہ دعوے ہونے لگے کہ دیکھیں ایران خفیہ طور پر بم بنا رہا ہے اور ہماری برسوں کی شک سچ ثابت ہو گئی. لیکن اس انکشاف کے پیچھے کی حقیقت بہت عجیب تھی. MEK اس وقت خود امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فہرست میں ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر شامل تھی. اس کے پاس یہ انتہائی حساس سیٹلائٹ انٹیلیجنس خود سے نہیں آئی تھیں. یہ معلومات اصل میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے دی تھیں. موساد نے ان معلومات کو دنیا اور IAEA تک لانڈر کیا تھا. انٹیلیجنس لانڈرنگ. بالکل. ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ انکشاف اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ اسے سیاسی رنگ دے دیا جاتا. ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کر کے معلومات سامنے لانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. واقعی. لیکن چلیے یہ تو بتا دیا گیا کہ منصوبہ خفیہ تھا. ناتانز اور عراق میں واقعی زمین کے نیچے پلانٹس بنائے جا رہے تھے. لیکن اس رازداری کی اصل وجہ کیا تھی؟ اگر بم نہیں بنانا تھا تو IAEA سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں حسن روحانی کے 2004 کے ایک بیان میں ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ممالک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے تھریش ہولڈ کے قریب ہوتے ہیں ان پر بڑے ممالک کی طرف سے بے پناہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. ایران اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تو ان کے سپلائرز جیسے جو انہیں بال بیرنگز دے رہے تھے انہیں فوراً روک دیا جائے گا. اور سینٹریفیوجز بال بیرنگز کے بغیر نہیں چل سکتے. اور دوسرا خوف جو زیادہ خطرناک تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل یا امریکہ ان کے پلانٹس پر ہوائی حملہ کر دیں گے اور ان کی محنت کو مٹی میں ملا دیں گے. اس ڈر کی ایک ٹھوس تاریخی وجہ بھی تھی. اسرائیل نے 1981 میں عراق کے اوسراک نیوکلیئر ری ایکٹر پر اچانک ہوائی حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا. ایران جانتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہو سکتا ہے. اور اس وقت ایران کی اپنی فوجی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی ہوائی حملے کا جواب دے سکتے. بالکل. ان کا شہاب 3 میسائل جو اس وقت ان کا اہم ہتھیار مانا جاتا تھا وہ ٹیسٹ میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا. 1998 میں جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اڑنے کے صرف 100 سیکنڈز کے اندر ہوا میں پھٹ گیا تھا. اس کی رینج بھی اسرائیل تک نہیں تھی. ہم نے سے مسلسل حملے کی دھمکیاں آ رہی ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے اپنے پلانٹس کو پہاڑوں کے اندر اور زمین کی گہرائی میں چھپانے کا فیصلہ کیا. ٹنل فیسلٹیز بنائی. یہ کوئی جراحانہ بم بنانے کی تیاری نہیں تھی. یہ رازداری صرف حملے سے بچنے کی ایک پیسو ڈیفنس اسٹریٹجی تھی. اچھا اب میڈیا کی بات کرتے ہیں. میڈیا کا رول اس میں بہت عجیب رہا. اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں میڈیا کا کردار اور اس کی تباہ کاریاں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. فیبروری 2003 میں جب IAEA کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادعی نے نتانز اور دوسری اہم جگہوں کا دورہ کیا تو انہیں کالا الیکٹرک کمپنی نامک ایک فیسلٹی میں کچھ انوائرمنٹل سویپس لیے. یہ وہی چھوٹی سی روئی یا کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں مشینز پر پھیرا جاتا ہے مائکروسکوپک ریڈیو ایکٹیو ذرات چیک کرنے کے لیے. صحیح. ان سوائپس کے نتیجے میں انہیں انرچڈ یورینیم کے کچھ ذرات ملے. بس پھر کیا تھا، میڈیا نے اس بات کو پکڑ لیا اور اسے ایسی شکل دی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. امریکی میڈیا جیسے LA ٹائمز اور NPR نے بغیر تحقیق کے چیخ چیخ کر عوام کو بتانا شروع کر دیا کہ ایران 18 سال سے مسلسل خفیہ ایٹم بم بنا رہا ہے. انہوں نے لفظ مسلسل کو اس طرح جوڑا جیسے وہاں روزانہ فیکٹریز میں بم بن رہے ہوں. جبکہ زمینی حقیقت اس میڈیا ٹرائل سے بالکل مختلف تھی. IAEA کی اپنی رپورٹ کے انیکسیا میں واضح طور پر لکھا تھا کہ کالا الیکٹرک کمپنی میں سینٹریفیوج ٹیسٹ صرف 1999 اور 2002 میں ہوئے تھے. صرف چند مہینوں کے لیے، اور وہ بھی بہت معمولی مقدار میں کیے گئے تھے، صرف مشینز چیک کرنے کے لیے. لیکن میڈیا کی نیوز کوریج میں اس وقفے کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا. ایک فالس نیریٹو بنایا گیا. اور یہاں پر سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا. یہ سن کر واقعی دھچکا لگتا ہے. دنیا کو یہ ایسے دکھایا گیا جیسے کوئی بہت بڑا راز اچانک دریافت ہو گیا ہو، لیکن یہ راز تھا ہی نہیں. ڈاکٹر نراغی جنہوں نے AQ خان نیٹ ورک سے سینٹریفیوجز خریدے تھے وہ 1992 میں امریکہ آئے تھے. جی، انہوں نے باقاعدہ CIA سے ملاقات کی اور انہیں ایران کے سارے منصوبے بتا دیے. انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایران نے سینٹریفیوج خریدنے کی کوششیں کی ہیں اور مقصد کیا ہے. امریکہ اور IAEA کی لیڈرشپ 90s کی دہائی سے ہی یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹیلیکسز اور کمیونیکیشنز کو مسلسل انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا.
تو 2002 میں اچانک سامنے آنے والا یہ عظیم راز اصل میں ان کے لیے کوئی راز نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی برادری کو دھوکہ دینے کے لیے رچایا گیا ایک سیاسی کھیل تھا تاکہ پابندیوں کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ اس پوری ڈیبیٹ میں ایک اور بڑا پہلو ہے جس کا ذکر ضروری ہے، چین کا پہلو۔ اب ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ایران کا مقصد بم بنانا تھا ہی نہیں تو انہوں نے ان تجربات کو IAEA سے چھپایا کیوں جو انہوں نے نیچرل یورینیم کے ساتھ کیے تھے؟ اس کی وجہ بہت سادہ لیکن عالمی سیاست کی مجبوریوں سے جڑی ہوئی تھی۔ 1991 میں ایران نے چین سے 1.8 ٹن نیچرل یورینیم خریدا تھا۔ یہ ہتھیار بنانے والا یورینیم نہیں تھا۔ لیکن اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ پر گفتگو چل رہی تھی۔ امریکہ چین پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ اگر ایران یہ راز IAEA کو بتاتا کہ اس کے پاس چین کا یورینیم ہے تو وہ رپورٹ فوراً امریکہ تک پہنچ جاتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ امریکہ چین پر شدید پابندیاں لگا دیتا۔ چین کو اس بھاری دباؤ سے بچانے کے لیے اور اپنے اہم سپلائر کو کھونے کے ڈر سے ایران نے اس معلومات کو خفیہ رکھا۔ یعنی اس رازداری کا مقصد بم بنانا نہیں تھا بلکہ اپنے اتحادی ملک کو مشکل سے بچانا اور اپنے بچے کچے نیوکلیئر پروگرام کو زندہ رکھنا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ایک اہم سبق سامنے آتا ہے۔ عالمی سیاست میں جو کہانی ہمیں پہلی نظر میں دکھائی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ پورا سچ ہو۔ میں بالکل متفق ہوں۔ اس تفصیلی جائزے نے ہمیں سکھایا ہے کہ عالمی معاملات میں صرف کسی ملک کے ایکشن کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس عمل پر ہونے والے ری ایکشن یعنی ایکسٹرنل پریشرز کو سمجھنا زیادہ اہم ہے۔ امریکہ کی ڈینائل پالیسی نے اصل میں ایک ایسا مسئلہ پیدا کیا جو پہلے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ایران کو قانونی فیول لینے سے روکا گیا تو انہوں نے آخرکار خود اسے بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہیں ہوائی حملے کا ڈر دلایا گیا تو انہوں نے پہاڑوں میں چھپ کر کام کرنا شروع کیا۔ سیاست، پابندیوں اور ڈر نے مل کر عالمی بحران کو جنم دیا۔ بالکل۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹھہر کر سوچیں کہ پچھلی 2 دہائیوں کا اتنا بڑا عالمی بحران جس پر کتنے ہی اجلاس ہوئے، کتنی پابندیاں لگیں، وہ محض مس انٹرپریٹیشنز اور ایک غلط ڈینائل پالیسی کے رد عمل پر مبنی تھا، تو عالمی سیاست میں آج ایسے اور کتنے مسائل ہیں جنہیں ہم بالکل غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایسے کتنے کانفلکٹس ہیں جن کی بنیاد ویسی نہیں جیسی ہمیں بتائی جاتی ہے؟ صحیح بات ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہمیں اصلی حقیقت یا اس مسئلے کا پہلا قدم بتایا ہی نہیں گیا اور ہم میڈیا کے بنائے ہوئے نیریٹیوز کو ہی سچ مان لیتے ہیں۔ یہ بات واقعی انسانی ذہن کو عالمی واقعات پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ واقعی جب حقائق کی پرتیں اس طرح کھلتی ہیں تو دنیا کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں چیپٹر 3 سے۔ اس باب کا عنوان ہے ایرانز ان نون نیوکلیئر پالیٹکس، یعنی ایران کی نامعلوم جوہری سیاست۔ اور اس باب کا آغاز ایک بہت ہی سنگین، ایک بہت ہی ہولناک تاریخی پس منظر سے ہوتا ہے۔ 1980 سے 88 تک جاری رہنے والی ایران اور عراق کی جنگ۔ بالکل، اور یہ وہ دور تھا جب صدام حسین نے سارین، سمان اور مسٹرڈ گیس جیسے کیمیائی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ اور ان حملوں کے نتیجے میں تقریباً 20,000 ایرانی ہلاک ہوئے تھے اور 1 لاکھ سے زیادہ شدید زخمی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ جدید تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ حصہ ہے۔ کتاب میں ایک متاثرہ شخص کا حوالہ دیا گیا ہے، مرتضی امین پور۔ انہوں نے 2002 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسٹرڈ گیس کے اثرات اور اس کا درد اس قدر خوفناک ہوتا تھا کہ ان کے الفاظ تھے کہ کاش مجھے گولی مار دی جاتی۔ یہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے، ایک پوری نسل کا صدمہ ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو چیز تجزیہ کاروں کو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ایران کا اپنا رد عمل تھا۔ انہوں نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، اس قدر بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے باوجود ایران نے کبھی کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کیے،
اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ ان کی کیمیائی صنعت تو اس وقت عراق سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ بالکل بہتر تھی، لیکن انہوں نے ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا وہ واضح فتویٰ تھا جو انہوں نے اسلامی فقہ کی بنیاد پر دیا تھا۔ ایک مذہبی حکم نامہ۔ جی، اس فتوے کے تحت وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے کسی بھی ہتھیار کا استعمال اور حتیٰ کہ انہیں بنانا بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ ایرانی فوجی کمانڈروں کا شدید دباؤ تھا کہ جوابی کارروائی کی جائے، لیکن یہ مذہبی ممانعت غالب رہی۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر جب مغربی پالیسی ساز مشرق وسطیٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ مذہبی فتووں کے اس عملی کردار کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اسے بس ایک سیاسی بیان سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہاں، لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ایران کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کر رہا تھا تو پھر حلبجہ کے واقعے کا کیا جواز ہے؟ 1988 میں حلبجہ پر کیمیائی حملہ ہوا تھا اور امریکی انٹیلیجنس نے باقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں ایران ملوث ہے۔ دیکھیے، یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں کتاب کے حقائق کسی سنسنی خیز جاسوسی ناول جیسے لگتے ہیں۔ حلبجہ میں 5000 سے زائد افراد مارے گئے۔ اس وقت امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی یعنی DIA نے ایک خفیہ رپورٹ میں الزام لگایا کہ وہاں ہائیڈروجن سیانائڈ استعمال ہوئی ہے، اور چونکہ وہ گیس مبینہ طور پر صرف ایران کے پاس تھی، اس لیے ایران اس میں شریک ہے۔ لیکن بعد میں کیا پتہ چلا؟ بعد میں شواہد نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ وہ رپورٹ سراسر غلط تھی۔ دراصل اس رپورٹ کو بنانے والے امریکی افسران ایک انتہائی خفیہ آپریشن کا حصہ تھے جس کا کوڈ نیم تھا ڈروئڈ لانسر۔ ڈروئڈ لانسر؟ اور یہ وہی وقت تھا جب امریکہ عراق کی خفیہ مدد کر رہا تھا، صحیح؟ بالکل صحیح۔ ڈروئڈ لانسر کے تحت امریکی انٹیلیجنس عراق کو حساس سیٹلائٹ تصاویر دے رہی تھی تاکہ عراقی فضائیہ ایران پر درست بمباری کر سکیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر امریکی انٹیلیجنس تسلیم کر لیتی کہ حلبجہ کا سارا حملہ صدام حسین نے کیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پر امریکہ بھی اس جنگی جرم میں بالواسطہ شریک سمجھا جاتا، کیونکہ وہ انہیں سیٹلائٹ انٹیلیجنس دے رہے تھے۔ بالکل۔ تو ان کا اپنا مفاد اسی بات میں تھا کہ اس حملے کا سارا ملبہ یا کم از کم کچھ حصہ ایران پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ بغداد کی حمایت جاری رکھ سکیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب محض اپنے ایک خفیہ آپریشن کو چھپانے کے لیے ایک جعلی تاریخی بیانیہ گھڑ لیا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فتوے کی یہ روایت صرف اسی دہائی تک محدود نہیں رہی۔ موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی 2003 میں جوہری ہتھیاروں کے خلاف باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا تھا، اور کتاب کے مطابق اس کا ایک داخلی مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاسداران انقلاب کے اندر موجود بعض عناصر جو شاید بغیر اجازت کوئی جوہری ریسرچ کرنا چاہتے ہوں، انہیں روکا جائے۔ ریاست کے اندر ریاست کو کنٹرول کرنے کا طریقہ؟ ہاں بالکل، لیکن مغربی میڈیا نے اس پر کیا رد عمل دیا؟ مغرب میں اس فتوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے فوراً اسے تقیہ کا نام دے دیا، یعنی ان کے بقول یہ محض اپنے اصل عزائم کو چھپانے کے لیے بولا گیا جھوٹ تھا۔ مصنف نے اس رویے کو بے نقاب کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت دیے ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح پرانی اور جعلی رپورٹس کی بنیاد پر اس فتوے کو نظر انداز کیا گیا۔ مثال کے طور پر 1987 میں تودا پارٹی، جو سوویت یونین کی حامی تھی اور ایران میں کالعدم تھی، اس کا ایک مکمل طور پر جھوٹا اقتباس مغربی میڈیا میں اچھالا گیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خامنائی شروع سے بم بنانا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور 2012 میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ISIS یعنی انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نامی امریکی تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ چھاپی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 1984 میں ہی ایران نے بم بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ اس رپورٹ کی تفصیلات اتنی غیر حقیقی تھیں کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان اسے رد کر دے۔ ہاں، لیکن حقائق کو نظر انداز کر کے انہی جعلی رپورٹس پر ایک مستقل بیانیہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایران ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا تھا اور ان کے پاس فتوے بھی تھے، تو وہ اتنی تیزی سے یورینیم افزودہ کیوں کر رہے تھے؟ یہی تو وہ دلچسپ نکتہ ہے۔
اس کا جواب بین الاقوامی تعلقات کے ایک نظریے میں چھپا ہے جسے جاپان ماڈل یا لیٹنٹ ڈیٹرنس کہا جاتا ہے۔ پوشیدہ دفاع، صحیح۔ جاپان کے پاس آج پلوٹونیم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ شاید چند مہینوں میں ایٹم بم بنا لیں، لیکن وہ بناتے نہیں ہیں۔ بالکل۔ اس کے خوف سے فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی ہے۔ اور ایرانی پالیسی ساز بیئینہ اسی جاپان ماڈل پر عمل کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یورینیم افزودگی اور جوہری سائنس کے پورے چکر پر عبور حاصل کرنا تھا تاکہ امریکہ یا کسی اور طاقت کے ممکنہ حملے کو روکا جا سکے۔ اور میرے خیال میں اس افزودہ یورینیم کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ ہاں، کتاب اسے سودے بازی کے مہرے یا بارگیننگ چپس کا نام دیتی ہے۔ ہاں، مطلب وہ جانتے تھے کہ جب تک مذاکرات کی میز پر مغرب کو پریشان کرنے والی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوگی، امریکہ پابندیاں نہیں ہٹائے گا، جیسے 2009 کا یورینیم کے تبادلے کا مجوزہ معاہدہ۔ بالکل۔ اور ایک جذبہ اور بھی تھا جس نے اس معاملے کو پیچیدہ کیا، اور وہ تھی شدید ایرانی قوم پرستی۔ نیشنلزم۔ 2003 میں جب مغرب نے دباؤ ڈالا کہ افزودگی مکمل بند کی جائے تو یہ ایرانی عوام کے لیے صرف ایک سائنسی پروگرام بند کرنے کا مسئلہ نہیں رہا، یہ قومی غیرت اور خود مختاری کا مسئلہ بن گیا۔ مصنف اس کا موازنہ 1950 کی دہائی کی تیل قومیانے کی تحریک سے کرتے ہیں۔ مصدق کے دور کی تحریک۔ جی ہاں، جیسے اس وقت غیر ملکی قبضے کو مسترد کیا گیا تھا، اب جوہری پروگرام سائنسی ترقی کی علامت بن چکا تھا۔ یہ بہت زبردست تقابل ہے۔ مطلب کسی بھی ایرانی صدر کے لیے اس حق سے پیچھے ہٹنا سیاسی خودکشی کے برابر تھا۔ عوام کا دباؤ اتنا تھا کہ حکومت ہتھیار نہیں ڈال سکتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ داخلی اور دفاعی محرکات جو ایران کی پالیسی چلا رہے تھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ کیا تھا؟ سمندر پار امریکہ میں بیٹھے پالیسی ساز اس صورتحال کو کیسے استعمال کر رہے تھے؟ اس کے لیے ہم سیدھا چیپٹر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ جی، چیپٹر 4، جس کا عنوان ہے جوہری خوف کے امریکی سیاسی محرکات، یعنی US پولیٹیکل اوریجنز آف دی نیوکلیئر اسکیئر۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ صرف تہران میں نہیں تھا، بلکہ واشنگٹن میں ایک بالکل الگ کھیل جاری تھا۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے 1990 کے ایک ایسے واقعے سے جو اگر ضائع نہ کیا جاتا تو شاید مشرق وسطیٰ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ صدر جارج H.W. بش کا دور۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اشارہ دیا تھا کہ خیر سے گالی کے بدلے خیر سے گالی ملے گی۔ گڈ ول بگیٹس گڈ ول۔ شرط یہ تھی کہ ایران لبنان میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کرے۔ اور ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے اس کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ جنگ کے معاشی نقصانات سے نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور 1991 تک آخری امریکی یرغمالی کو بھی رہا کروا دیا۔ تو کیا امریکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بالکل نہیں، اور رکاوٹ کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے CIA ڈائریکٹر رابرٹ گیٹس تھے۔ انہوں نے تعلقات کی بہتری کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ایران دہشت گردی اور جوہری ہتھیاروں کی طرف جا رہا ہے۔ اور گیٹس کے ان دعووں کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے بجٹ کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالکل۔ سرد جنگ ختم ہو رہی تھی، سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا، تو CIA اور پینٹاگون کے اربوں ڈالر کے بجٹ کو کانگریس کی کٹوتیوں سے بچانے کے لیے انہیں ایک نیا دشمن چاہیے تھا۔ ہزاروں نوکریاں داؤ پر لگی تھیں، تو انہوں نے جوہری پھیلاؤ یعنی پرولیفریشن کو نیا عالمی خطرہ بنایا اور ایران کو اس کا چہرہ بنا کر پیش کیا۔ حالانکہ 1991 میں امریکی انٹیلیجنس کی جو اپنی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ رپورٹ تھی، اس میں واضح لکھا تھا کہ ایران جنگ کے بعد عسکری طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے اور عالمی سطح پر بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ لیکن رابرٹ گیٹس نے کانگریس کے سامنے اس کے بالکل الٹ بیانات دیے تاکہ فنڈز بحال رہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی حکومت کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور پھر جب کلنٹن کا دور آیا تو یہ پالیسی اور بھی سخت ہو گئی، ڈوئل کنٹینمنٹ یعنی دوہری ممانعت کی پالیسی۔ جی، جس کا مقصد ایران اور عراق دونوں کو تنہا کرنا تھا، اور اس کے خالق تھے مارٹن انڈیک، جو اس سے پہلے اسرائیلی لابی AIPC یعنی ایپک سے وابستہ رہ چکے تھے۔ یہاں سے وہ اسرائیلی دباؤ کھل کر سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ اسرائیلی وزیر اعظم
یتساک رابن اور شیمون پیریز نے مسلسل کلنٹن انتظامیہ پر دباؤ ڈالا کہ چونکہ سوویت یونین اب نہیں رہا تو ایران کو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جائے۔ اور اس کا عملی نتیجہ ہمیں بوشاہر ری ایکٹر کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ روس ایران میں ایک لائٹ واٹر ری ایکٹر بنا رہا تھا۔ امریکہ نے روس پر زبردست دباؤ ڈالا کہ یہ معاہدہ منسوخ کر دے، یہ کہہ کر کہ ایران اس سے بم کا مواد بنائے گا، جبکہ تکنیکی اعتبار سے یہ دعویٰ بے بنیاد تھا۔ ہاں، ماہرین کہتے ہیں کہ لائٹ واٹر ری ایکٹر سے بم بنانا انتہائی مشکل ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں، عین اسی وقت امریکہ خود شمالی کوریا کو بالکل ویسے ہی لائٹ واٹر ری ایکٹر دے رہا تھا۔ دوہرا معیار اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل امریکی مقصد ایران کو بم سے روکنا نہیں تھا، بلکہ انہیں ہر قسم کی جوہری مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور سائنس سے محروم رکھنا تھا۔ بالکل، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایرانی سائنسدانوں کو روس سے کوئی تکنیکی تربیت ملے، اور پھر اسی مہم کے تحت دہشت گردی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ جی، چیپٹر 4 کے آخر میں بیونس آئرس کے بم دھماکوں کا ذکر ہے۔ 1992 اور 94 میں ارجنٹائن میں سفارت خانے اور یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے ہوئے اور فوراً ایران اور حزب اللہ پر الزام لگا دیا گیا۔ بغیر کسی ٹھوس انٹیلیجنس یا تفتیش کے۔ بعد میں امریکی سفارت خانے کے افسران نے خود مانا کہ ان کے پاس ایران کو ان حملوں سے جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ سب واشنگٹن کی طے شدہ پالیسیوں کا حصہ تھا۔ یہ ساری معلومات واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو اس تفصیلی جائزے سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ پیچیدہ عالمی بحران اکثر وہ نہیں ہوتے جو خبروں میں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف ایرانی فیصلے محض کوئی توسیع پسندی نہیں تھے، بلکہ وہ فتووں، پوشیدہ ڈیٹیرنس اور قوم پرستی پر مبنی تھے۔ اور دوسری طرف امریکی پالیسی کا محور کوئی حقیقی خطرہ نہیں تھا، بلکہ بڑی بیوروکریسیوں کی اپنی بقا، بجٹ بچانے کی کوشش اور طاقتور لابیوں کا دباؤ تھا۔ دونوں حکومتوں نے اپنی اندرونی مجبوریوں کے تحت اس بحران کو پروان چڑھایا۔ اور اس سب کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ کل کو جب بین الاقوامی سطح پر کوئی نیا بیانیہ یا جنگ کا خطرہ پیدا ہو تو ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے کن اداروں کے مفادات چھپے ہیں۔ بالکل درست۔ کیا واقعی کوئی خطرہ ہے یا کوئی ادارہ اپنا بجٹ بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ریاستی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں صرف اپنے فنڈز بچانے کے لیے کسی ملک کے خلاف اتنا طاقتور اور طویل بیانیہ گھڑ سکتی ہیں، تو آج دنیا کے جو موجودہ بڑے تنازعات ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو حقیقت سے زیادہ ان طاقتور اداروں کی بقا کی جنگ کا نتیجہ ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔ باب 5 اسرائیلی پولیٹیکل اوریجنز آف دی نیوکلیئر اسکیئر کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم 1990s کی دہائی کے آغاز کی طرف دیکھیں تو وہاں سے اس خوف کی ابتدا ہوتی نظر آتی ہے۔ 1992 میں جب اسحاق رابین کی حکومت آئی تو انہوں نے اچانک یہ دھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ایران ایک سنگین عالمی خطرہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو ڈرایا کہ ایران 3 سے 7 سال کے اندر ایٹمی بم بنا لے گا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر اس وقت اسرائیلی انٹیلیجنس یعنی موساد اور فوج کی ٹاپ لیڈرشپ ایران کو اپنا آخری درجے کا خطرہ سمجھتی تھی۔ آخری درجے کا خطرہ یعنی وہ اسے سیریسلی نہیں لے رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ ان خفیہ اداروں کے نزدیک اصل فوجی خطرہ عراق و سیریا تھے، ایران نہیں۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ان دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے ایک گہرا تعاون رہا تھا جسے پیریفیری ڈاکٹرن کہا جاتا تھا۔ رکیے، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ یہ پیریفیری ڈاکٹرن اصل میں کیا تھا؟ کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ہمیشہ سے شدید دشمنی رہی ہے۔ یہی تو کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عرب ممالک کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی غیر عرب طاقتوں کے ساتھ گہرے اور خفیہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ اچھا، اور ایران اس کا حصہ تھا؟ ایران اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اتنا قریبی فوجی اور معاشی تعاون تھا کہ 1970s میں انہوں نے مل کر پروجیکٹ فلاور کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا۔ یہ $2 بلین کا منصوبہ تھا جس کے تحت دونوں نے مل کر جدید ترین میزائل بنائے۔ حیرت کی بات ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں جب ایران اور عراق کی لمبی جنگ ہوئی تو اسرائیل نے ایران کو خفیہ طور پر ہتھیار بھی فروخت کیے تھے۔
یہ واقعی حیرت انگیز معلومات ہیں۔ یعنی ایک طرف $2 بلین کے فوجی منصوبے چل رہے ہیں، ہتھیار بیچے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک 1992 میں رابن آ کر کہتے ہیں کہ ایران سب سے بڑا عالمی خطرہ ہے۔ جی، رہر اس خوف کو پھیلانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ان کی اپنی داخلی سیاست تھی۔ رابن ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ انہیں اپنے عوام اور دنیا کی توجہ ہٹانی تھی کیونکہ وہ داخلی سیاست میں PLO یعنی پیلسٹینینز کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک ڈسٹریکشن چاہیے تھی انہیں۔ بالکل، جب آپ اپنے لوگوں کو ایک نئے اور بڑے خطرے سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو ایک ملک ہم پر ایٹمی حملہ کرنے والا ہے، تو عوام خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس خوف کے ماحول میں ان کے لیے یہ قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ پیلسٹینینز کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا جائے تاکہ سرحدوں پر سکون رہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی ایک مکمل عالمی بحران صرف اس لیے کھڑا کیا گیا تاکہ مقامی انتخابات اور داخلی پالیسیز کو اپنے مطابق چلایا جا سکے۔ ہاں، اور اس جھوٹے خوف سے لابنگ نے امریکہ پر بھی دباؤ ڈالا اور ان عرب ممالک کو بھی اپنے قریب کر لیا جو خود ایران سے ڈرتے تھے۔ صحیح۔ خیر، وقت آگے بڑھتا ہے اور کہانی پہنچتی ہے 1996 میں، جب بنجمن نتنیاہو اقتدار میں آئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شروع میں جب وہ آئے تو انہوں نے ایران کے اس خطرے کو بالکل رد کر دیا۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ بھی واضح تھی۔ نتنیاہو کو PLO کے ساتھ کسی قسم کے امن مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا، تو انہیں اس خوف کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ بالکل، جب آپ کو PLO سے دوستی نہیں کرنی تو آپ کو اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی جھوٹے خوف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ موساد کے اہم اہلکار اوزی آر ایڈ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایران اصل خطرہ نہیں ہے، اور نتنیاہو نے یہ بات مان لی تھی۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ کتاب بتاتی ہے کہ 1997 میں نتنیاہو نے اچانک اپنا پیترا بدل لیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ روس یعنی رشیا ایران کے میسائل پروگرام میں مدد کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیونکہ 1997 میں نتنیاہو پر امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ پیلسٹینین مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ اس دباؤ سے بچنے اور امن کے عمل کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے انہوں نے روس اور ایران کا یہ نیا شوشہ چھوڑا۔ یعنی امریکہ کو کسی دوسری بحث میں الجھا دیا؟ ہاں، یہ ایک بہترین سیاسی چال تھی۔ جب امریکہ کی پوری توجہ اس نئے مسئلے پر لگ گئی تو نتنیاہو کو پیلسٹینینز کے معاملے میں مذاکرات کو ٹالے رکھنے کا بہانہ مل گیا۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1998 میں جب ایران کے نئے صدر خطامی آئے، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، تو نتنیاہو نے فوجی حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ یہ رپروچمنٹ یعنی سفارتی تعلقات بہتر ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہو جاتے تو دشمن کا وہ تصور ختم ہو جاتا جس کی بنیاد پر داخلی سیاست اور فوجی امداد کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ تو یہ سب اپنی کرسی بچانے کا کھیل تھا۔ اب ہم اس تحقیق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ امریکہ میں بھی ایسی ہی سیاست کھیلی گئی۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 6 پر، چوزنگ رجیم چینج اوور ڈپلومیسی۔ یہ باب بہت اہم ہے۔ جی، یہ دستاویزی بنیادوں پر 2002 کے بعد کے حالات پر روشنی ڈالتا ہے، جب امریکہ میں جارج ڈبلیو بش ایڈمنسٹریشن کا دور تھا۔ یہاں سے کہانی زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ امریکہ کی اصل توجہ ایران کا ایٹمی پروگرام روکنا تھا ہی نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، جنہیں نیو کونز کہا جاتا ہے، جن میں چینی، رمزفیلڈ اور وولفووٹس جیسے اہم نام شامل تھے، ان کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ ان کا اصل مقصد وہاں کی حکومت کو گرانا یعنی رجیم چینج تھا۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے، یہ نیو کونز آخر چاہتے کیا تھے؟ نیو کونز کا منصوبہ صرف عراق پر حملہ کرنا نہیں تھا۔ وہ طے کر چکے تھے کہ پہلے عراق، پھر سیریا اور آخر میں ایران کی حکومتوں کو فوجی طاقت یا دباؤ کے ذریعے گرا دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ جب امریکن فوج عراق میں فتح حاصل کرے گی تو ایران کے لوگ خود ہی بغداد کی طرف دیکھ کر بغاوت کر دیں گے۔
اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے سفارت کاری کے دروازے بند کر دیے۔ یہاں آ کر معاملہ واقع حیران کن ہو جاتا ہے۔ کتاب میں 2003 کے ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو عام خبروں میں سامنے نہیں لایا گیا۔ 2003 میں ایران نے سوئس ایمبیسڈر کے ذریعے امریکہ کو ایک مکمل امن کی پیشکش کی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی خط نہیں تھا۔ بالکل، اس پیشکش میں انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام میں مکمل شفافیت، عالمی دہشت گردی پر مذاکرات اور یہاں تک کہ القاعدہ کے خلاف تعاون کی پیشکش کی تھی۔ لیکن امریکہ نے اس شاندار پیشکش کو فوراً رد کر دیا، بلکہ اس سوئس ایمبیسڈر کو دانت بھی پلائی گئی۔ آخر کیوں؟ وجہ صاف تھی۔ اگر وہ اس پیشکش کو قبول کر کے مذاکرات شروع کر دیتے تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ امریکہ ایران کی موجودہ حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ان کا اصل خواب تو اس حکومت کو گرانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران بغیر کسی شرط کے گھٹنے ٹیک دے۔ اسی دوران ایک اور کردار کہانی میں داخل ہوتا ہے، جان بولٹن۔ بولٹن اس مسئلے کو UN سیکیورٹی کونسل میں لے جانا چاہتے تھے۔ جب IAEA کے چیف محمد البرادعی نے جھوٹی رپورٹس بنانے سے انکار کر دیا تو بولٹن نے انہیں ہٹانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ جی، اور جب وہاں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے پارچن ملٹری سائٹ کی تصویریں میڈیا اور ISI یعنی انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو لیک کر دی تاکہ جھوٹا دباؤ بنایا جا سکے۔ تو پارچن انسپیکشن کی اصل کہانی کیا ہے؟ جب عالمی ادارے کی ٹیم وہاں جانچ کے لیے گئی تو انہیں کیا ملا؟ 2005 میں IAEA کے اعلیٰ اہلکار ہائنونن کی نگرانی میں پارچن کا معائنہ کیا گیا۔ ایران نے پورے پارچن کمپلیکس کو 4 حصوں یعنی کوڈرنٹس میں تقسیم کر دیا۔ IAEA کی ٹیم نے اپنی مرضی سے سیمپلز لیے، لیکن وہاں سے کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ ثبوت ملتا بھی کیسے جب وہاں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس سارے ہنگامے کے دوران یورپ کا کیا کردار تھا؟ کتاب بتاتی ہے کہ یورپ کے 3 بڑے ممالک یعنی UK، فرانس اور جرمنی، جنہیں EU3 کہا جاتا ہے، وہ امریکہ کی جارحانہ پالیسی سے خوفزدہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ امریکہ ایران پر فوجی حملہ کر دے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے خود آگے بڑھ کر ایران کے ساتھ مذاکرات کیے اور تہران اور پیرس ایگریمنٹس کیے۔ لیکن 2005 میں کونڈولیزا رائس نے یورپ پر شدید دباؤ بنایا کہ وہ ایران سے کسی بھی قسم کی انرچمنٹ یعنی فرزودگی کا حق چھین لیں۔ سننے والوں کے لیے یہ انرچمنٹ کا مسئلہ اتنا اہم کیوں تھا؟ دیکھیے، اگر یورینیم کو کم سطح پر خالص کیا جائے تو وہ بجلی بنانے والے ری ایکٹر میں استعمال ہوتا ہے، اگر اعلیٰ سطح پر ہو تو بم بنتا ہے۔ ایران کا حق تھا کہ وہ امن کے مقاصد کے لیے کم سطح کی انرچمنٹ کرے، لیکن امریکہ نے ضد پکڑ لی کہ انہیں ایک ذرہ بھی انرچمنٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ عالمی دباؤ اور یہ ضد آخر دنیا کو کس طرف لے گئی؟ اس کا نتیجہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کی صورت میں نکلا۔ مارچ 2005 میں ایران نے ایک بہت لچکدار پیشکش رکھی کہ وہ صرف فیول راڈز بنائیں گے جنہیں ویپنز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یورپ نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسے رد کر دیا۔ جی، یورپ کو لگتا تھا کہ ایران کمزور ہے۔ وہ انتظار میں تھے کہ انتخابات میں نرم مزاج رافسنجانی جیت جائیں گے، لیکن نتیجہ الٹ آیا اور ہارڈ لائنر احمد نژاد جیت گئے۔ مذاکرات ٹوٹ گئے اور ایران نے انرچمنٹ واپس شروع کر دی۔ یعنی جس پروگرام کو روکنے کے لیے اتنا بڑا خوف پھیلایا گیا، انہی غلط فیصلوں نے اسے مزید آگے بڑھا دیا۔ اس کہانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساتھی خبریں اصل تصویر کو کس طرح چھپا لیتی ہیں۔ بالکل، عالمی دشمنیاں خلائی میں پیدا نہیں ہوتی، ان کے پیچھے وقت کے سیاستدانوں کی داخلی ضرورتیں اور دوسرے ممالک کو دبانے کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تنقیدی سوچ اس دور میں بے حد ضروری ہے تاکہ ہم انفارمیشن اوورلوڈ سے بچ سکیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنا کسی سیاسی جھکاؤ کے صرف سورسز کے مطابق یہ سامنے آیا کہ اسرائیل اور امریکہ میں داخلی سیاست اور رجیم چینج نے اس پورے بحران کو جنم دیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تاریخ میں عالمی سطح کے ایٹمی بحران صرف اور صرف داخلی سیاست اور ووٹ بینک کو بچانے کے لیے بنائے گئے، تو کیا آج کی تازہ ترین خبریں اور عالمی دشمنیاں بھی کسی ایسی ہی خفیہ سیاسی کہانی کا پردہ تو نہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو خود تحقیق کرنی چاہیے۔ بہت ہی زبردست سوال ہے یہ۔ چیپٹر 7
دی IAE comes up empty پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پورے واقعے کا پس منظر کافی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 2003 سے 2008 کے درمیان کا دور تھا۔ ہاں، 2003 سے 2008 کا وقت۔ اس وقت IAE یعنی بین الاقوامی ادارہ برائے جوہری توانائی کے جو ڈائریکٹر تھے محمد البرادعی، وہ اس کوشش میں تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کی تحقیق کو مکمل کر کے کسی طرح سفارتی حل نکالا جائے۔ البرادعی کا مقصد ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیق تھی، لیکن ان کے اپنے ہی ادارے میں موجود دوسرے اعلیٰ عہدیدار جن میں اولی ہائنونن اور پیئر گولڈشمٹ تھے، وہ اس تحقیق کو کسی اور ہی راستے پر لے جانا چاہتے تھے۔ انہیں شبہ تھا کہ یہ کوئی خفیہ ہتھیار بنانے کا منصوبہ ہے۔ جی، اور یہاں سے عالمی سیاست کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر البرادعی کی تحقیق میں ایران کو کلین بل آف ہیلتھ مل جاتا تو ان کا سیاسی دباؤ بنائے رکھنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا۔ بالکل۔ فارمر بش ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سٹاف اسپیشلسٹ ہلیری مین لیوریٹ، انہوں نے اپنی تجزیے میں واضح نشاندہی کی تھی کہ امریکہ دراصل چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایران IAEA کے ساتھ تعاون کرے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ الجھا رہے۔ ہاں، تاکہ بین الاقوامی پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی فنی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی مثال وہ سینٹریفیوج کنٹامینیشن والا معاملہ ہے۔ آلودگی والا ایشو، وہ بہت اہم تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ IAEA کو ایران کے سینٹریفیوجز پر ہائیلی انرچ یورینیم یا HEU کے مائکروسکوپک ذرات ملے۔ جیسے ہی یہ خبر باہر آئی، میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دی نیو یارک ٹائمز نے تو واضح سرخی لگا دی تھی کہ ایران میں بم بنانے کا مواد مل گیا ہے، جبکہ حقیقت میں جب IAEA کے اپنے ہی سائنسدانوں نے ان ذرات کا تجزیہ کیا تو ان کی اپنی بصیرت آفروز تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ آلودگی باہر سے منگوائے گئے پرزوں پر پہلے سے موجود تھی۔ یہ پرزے بلیک مارکیٹ کے ذریعے پاکستانی اور رشین سپلائی نیٹ ورک سے آئے تھے۔ یہ ایک بے حد اہم فنی نکتہ ہے جسے میڈیا نے غول دیا۔ کیسے مطلب؟ تھوڑا اس فنی نکتے کو واضح کریں۔ ان کی میٹل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ آئسوٹوپک سگنیچر ٹیسٹ سے یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ان ذرات کا DNA ایران کی اپنی پیدائش نہیں تھا۔ سائنس نے خود ثابت کر دیا تھا کہ یہ ایران نے نہیں بنایا؟ جی ہاں، لیکن اس واضح سائنسی ثبوت کے باوجود جب IAEA کی آفیشیل رپورٹ چھپتی تھی تو دباؤ میں آ کر اس کے آخر میں لکھ دیا جاتا تھا کہ دیگر امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صرف شک کی فضا برقرار رکھنے کے لیے؟ بالکل، عوام کو یہ نہ لگے کہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ اور P2 سینٹریفیوجز کے ساتھ بھی یہی کہانی دہرائی گئی۔ ہینین کو لگتا تھا کہ ایران نے 1995 سے 2002 کے درمیان ان سینٹریفیوجز پر کام کیا ہے، جبکہ ایران کا موقف تھا کہ انہوں نے پارٹس کے مسائل اور سپلائی نیٹ ورک پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام روک دیا تھا۔ اور بعد میں تحقیق سے ایران کی یہ وضاحت بالکل درست ثابت ہوئی۔ انہیں شروعاتی دور میں ہی اتنے ناقص پرزے ملے تھے کہ انہوں نے پروجیکٹ کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ صحیح کہا، لیکن اس سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات وہ ہے جسے یورینیم میٹل ڈاکیومنٹ کہا جاتا ہے۔ اوہ ہاں، میرا دماغ یہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اس واقعے کو میڈیا نے کیسے مینیپولیٹ کیا۔ یہ تو بالکل کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ واقعی IAEA کے انسپیکٹرز ایران میں پرانے ڈبوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ اچانک 15 صفحات پر مبنی ایک دستاویز ایک ڈبے سے باہر گر گئی، اور میڈیا نے فوراً اس دستاویز کو بم بنانے کا خفیہ نسخہ بنا دیا۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس دستاویز میں کسی بمب کا ڈیزائن، ڈائمینشنز یا ایکسپلوسیو لینزز کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ صرف عام کاسٹنگ کا طریقہ تھا۔ کاسٹنگ یعنی یورینیم کو پگھلا کر ڈھالنا۔ جی، جو کہ بیسک میٹلرجی ہے۔ اور اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ ہائنونن نے خود پرائیویٹ میٹنگز میں تسلیم کیا تھا کہ یہ دستاویز بمب کا بلو پرنٹ نہیں ہے۔ تو پھر یہ دستاویز آئی کہاں سے تھی؟ یہ سپلائی نیٹ ورک والوں نے خود انٹرمیڈیٹریز کے طور پر ایران کو دے دی تھیں۔ انٹرمیڈیٹریز اکثر گاہک کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا معلومات دے دیتے ہیں۔ لیکن عوام کے سامنے سے ایسے پینٹ کیا گیا جیسے IAEA نے رینک کے ہاتھوں ایران کو بوم کا نسخہ پکڑائے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ پلوٹونیم اور پولونیم کے تجربات کو بھی اسی طرح شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ انہیں جوہری ہتھیاروں کے ساتھ جوڑا گیا۔
حالانکہ ٹھوس تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ صرف ملی گرامز اور مائکرو گرامز میں بیسک سائنٹیفک ریسرچ تھی۔ پولونیم کا استعمال نیوکلیئر بیٹریز بنانے کے لیے ہوتا ہے جو کہ اسپیس سیٹلائٹس میں توانائی فراہم کرتی ہیں۔ ایران نے واضح کیا تھا کہ یہ ان کے اسپیس پروگرام کی ریسرچ تھی۔ اسی طرح غاچین مائنی کا معاملہ سامنے لایا گیا۔ وہاں کیمیا معدن نام کی ایک کمپنی کام کر رہی تھی، جسے فوج کا خفیہ فرنٹ قرار دے دیا گیا۔ بالکل۔ امریکن انٹیلیجنس اور IAEA کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ فوجی منصوبہ ہے، جبکہ دستاویز نے ثابت کر دیا کہ یہ AOI یعنی سویلین اٹامک انرجی آرگنائزیشن کا باقاعدہ سویلین منصوبہ تھا۔ ان تمام باتوں کے بعد 2007 کا سال کافی اہم ثابت ہوا۔ ایران اور IAEA کے درمیان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ورک پروگرام پر اتفاق ہوا، اور ایران نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے بھی۔ محمد البرادعی تو ان فائلز کو کلوز کرنے کے خطوط لکھ چکے تھے، لیکن ہائنونین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں، خاص طور پر ایمبیسڈر شلٹے کے دباؤ میں آ کر ہر فائل کے آخر میں یہ کلوز ڈال دیا کہ IAEA جب چاہے ان مسائل کو دوبارہ کھول سکتی ہے۔ یہ ایک عجیب مذاق تھا۔ مسئلہ حل بھی ہو گیا ہے اور اسے لٹکا کر بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہاں میڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے ان رپورٹس کی جن میں ایران کی وضاحتوں کو درست تسلیم کیا گیا تھا، بالکل الٹ کوریج کی۔ انہوں نے عوام کو یہ تصور دیا کہ ایران تعاون نہیں کر رہا۔ ایمبیسڈر شولٹے تو یہاں تک چاہتے تھے کہ ایران سے زبردستی کا کنفیشن یعنی اقبال جرم کروایا جائے۔ دباؤ اتنا شدید تھا۔ اچھا، اب حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب IAEA کی تحقیق میں یہ پرانے تمام الزامات غلط ثابت ہو رہے تھے اور فائل بند ہونے والی تھی، تو اچانک ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں چیپٹر 8 دا مسٹری آف دا لیپ ٹاپ ڈاکومنٹس کی طرف۔ سننے والوں کے لیے یہ اس ڈیپ ڈائیو کا سب سے تہلکہ خیز حصہ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ یہ 2004 کی بات ہے جب اچانک ایک لیپ ٹاپ منظر عام پر آتا ہے۔ اس میں 1000 سے زائد صفحات پر مبنی دستاویزات تھیں، جسے پروجیکٹ 111 کا نام دے کر دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایران کے خفیہ جوہری ہتھیار کی تفصیلات ہیں۔ لیکن اس لیپ ٹاپ کے بارے میں جو کہانیاں پھیلائی گئیں وہ خود آپس میں اتنی متضاد تھیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں یہ پہلا اشارہ ہوتا ہے گڑھ چھول کا۔ کبھی کہا گیا کہ یہ لیپ ٹاپ کسی ایرانی سائنٹسٹ کی بیوی نے ملک سے فرار ہوتے وقت دیا، تو کبھی اسے کسی تاجر اور جرمن انٹیلیجنس یعنی BND کے ڈالفن نامک سپائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دستاویزات کا اصل ذریعہ کیا تھا؟ اس حقیقت سے پردہ جرمن فارن آفس کے کارسٹن وائٹ نے اٹھایا۔ انہوں نے آشکارا کیا کہ یہ دستاویزات BND کے پاس ایک ایسی تنظیم سے آئی تھیں جو ایران کی شدید مخالف تھیں، MEK یعنی مجاہدین خلق۔ جی ہاں، اور BND نے خود امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ یہ سورس قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ واقعہ عراق جنگ کے مشہور کردار کرو بال کی یاد دلاتا ہے، جس نے جھوٹی موبائل بائیو ویپنز لیبز کی کہانی گڑھی تھی اور امریکہ نے پوری عراق جنگ شروع کر دی تھی۔ BND کے افسران بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کولن پاول دوبارہ یونائٹڈ نیشنز میں وہی غلطی دہرائیں، لیکن ان کی وارننگ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ کیونکہ جو افسران ایران کے خلاف ایکشن چاہتے تھے انہیں بس ایک بہانہ چاہیے تھا، اور کنفرمیشن بائس اتنا تھا کہ فنی خامیوں پر دھیان ہی نہیں دیا گیا۔ یہی حصہ مجھے سب سے دلچسپ لگتا ہے۔ جب انڈیپینڈنٹ تحقیق دانوں نے ان لیپ ٹاپ دستاویزات کا غور سے جائزہ لیا تو ان میں حیرت انگیز فنی غلطیاں تھیں، جیسے کہ شہاب 3 میسائل کا ری انٹری وہیکل کا ڈیزائن۔ بالکل۔ دستاویزات میں جس شہاب 3 میسائل کی نوز کون کو جوہری ہتھیار کے مطابق تبدیل کرنے کے ڈیزائن تھے وہ ڈنس کیپ شیپ کے تھے، تکونے شیپ والے۔ ہاں، جبکہ ایران وہ ڈیزائن برسوں پہلے ترک کر چکا تھا۔ اصل میں ایران ایک نیا بیبی باٹل یعنی ٹریکونک نوز کون والا میسائل ٹیسٹ کر چکا تھا جسے انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ بنانے والوں کو نئے میسائل کی خبر ہی نہیں تھی۔ پرانے میسائل پر نئے بم کا ڈیزائن فٹ کرنا ایسا تھا جیسے پرانی سائیکل پر نیا انجن لگانا۔
اور صرف یہی نہیں، یورینیم کنورژن فلو شیٹس میں جو کیمیائی معدن سے منسوب تھیں، ایسی فنی غلطیاں تھیں جنہیں خود ہائنونن نے تسلیم کیا۔ گنیش مائن پروجیکٹ، جسے پروجیکٹ 5.15 کہا گیا، اس کی تاریخ اصل تاریخ سے ملتی ہی نہیں تھی۔ ٹائم لائن پوری طرح آؤٹ تھی۔ اس سے بھی بڑی بات، ان حساس فوجی دستاویزات پر کسی قسم کی سیکیورٹی مارکنگ، مہر یا کسی کمانڈر کے دستخط موجود نہیں تھے۔ دنیا کی کوئی بھی فوج اپنی خفیہ فائلز بغیر کسی مہر یا کلاسیفیکیشن کے سیو نہیں کرتی۔ یہ خلاصہ ثبوت تھا کہ بنانے والے کو فوجی طریقہ کار کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر سوال وہی آتا ہے کہ ان دستاویزات کو بنایا کس نے؟ کس کا فائدہ تھا اس میں؟ کڑیاں ملاتے ہوئے تحقیق دان اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ دستاویزات میں ایک مئی 2003 کا خط شامل تھا جو موساد نے بہت پہلے حاصل کر لیا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ موساد نے MEK کے ذریعے ان دستاویزات کو لانڈر کیا؟ جی، تاکہ امریکن انٹیلیجنس اور پالیسی کو ایران کے خلاف جنگ کی طرف دھکیلا جا سکے۔ اور یہ سب تب ہوا جب CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ استعفیٰ دے چکے تھے، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس پر شک کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان جعلی دستاویزات کو جگہ بنانا آسان ہو گیا۔ اور باب کے آخر میں واضح ہوتا ہے ہائنونن کا جال۔ انہوں نے ان مشکوک دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے روایتی فوجی راز IAEA کے حوالے کریں، کنونشنل ویپنز اور میسائل ڈیزائنز، تاکہ ان لیپ ٹاپ دستاویزات کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ یہ تو ایک عجیب سا ٹریپ تھا۔ جب ایران نے اپنی قومی سلامتی کے پیش نظر ان رازوں کو دینے سے انکار کیا تو ہائنونن اور ان کے امریکن اتحادیوں نے میڈیا میں شور مچا دیا کہ ایران تعاون نہیں کر رہا۔ اس طرح ایک فرضی ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کر ایران کے خلاف نئے سینکشنز کا راستہ ہموار کیا گیا۔ بالکل۔ ان دونوں ابواب کا خلاصہ کرتے ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح حقائق، تحقیق اور سائنسی دلائل کو سیاسی مقاصد کے سامنے بائی پاس کیا گیا۔ 15 صفوں کے عام ڈاکومنٹ اور ایک مشکوک لیپ ٹاپ نے پوری دنیا میں کرائسس کھڑا کر دیا۔ آخر میں سننے والوں کے سوچنے کے لیے ایک گہرا سوال پیدا ہے۔ آج کی اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں، جہاں فیک نیوز عام ہے، ہاں، جب دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی تحقیقی ادارے جو حقائق اور سائنس پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عالمی طاقتوں کے سیاسی دباؤ میں آ کر اپنی ہی تحقیق کو دبا سکتے ہیں یا پھر فرضی دستاویزات کو سچائی بنا کر پیش کر سکتے ہیں، تو پھر ہم عام لوگ بین الاقوامی پابندیوں اور جنگوں کے پیچھے دی جانے والی وجوہات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا اصل جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے یا خبروں اور دستاویزات کی اس خفیہ دنیا میں؟ چیپٹر 9 انٹیلیجنس فیلئر۔ اچھا، اس بات کی شروعات ہی ایک بہت زبردست بات سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ذہن کو جھنجھوڑتی ہے وہ امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کا وہ رویہ ہے جو انہوں نے ایران کے معاملے میں اپنایا۔ اچھا، آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ انہوں نے بالکل وہی غلطیاں دہرائی نا جو عراق کے معاملے میں کی تھیں؟ بالکل وہی۔ یہاں جو بات دلکش ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ CIA کے اندر نان پرولیفریشن سینٹر اور خاص طور پر WINPAC یعنی WINPAC جیسے ادارے بنائے گئے۔ یہ WINPAC بنیادی طور پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے والا ادارہ تھا، صحیح؟ جی ہاں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان میں جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا وہ صرف ہتھیاروں کے تکنیکی ماہرین تھے۔ انہیں خطے کی سیاست کا کوئی علم نہیں تھا، مطلب نہ تاریخ نہ ثقافت۔ بالکل نہیں۔ ماہرین کو صرف یہ کام دیا گیا کہ ڈیٹا میں ہتھیار تلاش کریں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو ہر چیز کیل ہی لگتی ہے۔ بالکل، اور کتاب میں اس کو پاولوف کے کتے کی بہترین مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ پاولوف کا ککا، وہ نفسیاتی تصور؟ جی، تجزیہ کاروں کو معلوم تھا کہ اگر وہ ہدف بنائے گئے ممالک میں خفیہ ہتھیار تلاش کریں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ بجٹ اور ترقیاں؟ بالکل، انہیں بجٹ ملے گا، اثر و رسوخ بڑھے گا۔ انہوں نے ثبوت کا بوجھ ہی الٹ دیا تھا، یعنی ثابت کرنے کے بجائے کہ ہتھیار موجود ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ثابت کرو کہ ہتھیار موجود نہیں ہے۔ جی، اب کسی چیز کی عدم موجودگی کو ثابت کرنا تو تقریباً ناممکن ہے نا؟ یہ تو بہت خطرناک مائنڈ سیٹ ہے۔ اور اسی باب میں ایک اور کہانی ہے، وہ خفیہ ایجنٹ ڈو کی کہانی۔ ہاں، ڈرو کی کہانی، یہ اس پوری ناکامی کا سب سے دردناک حصہ ہے۔ ڈرو کوئی عام تجزیہ کار نہیں تھا۔ وہ تو گراؤنڈ پر کام کرنے والا
عربی اور فارسی کا ماہر ایجنٹ تھا۔ جی ہاں، اور مشرق وسطی میں اس کے بہترین ذرائع تھے۔ اسے اپنے ایک انتہائی معتبر ایرانی ذریعے سے پتہ چلا کہ ایران کا ارادہ کبھی بھی افزودہ یورینیم کو ہتھیاروں میں تبدیل کرنے کا نہیں تھا۔ بالکل، وہ صرف سویلین مقاصد کے لیے ٹیکنالوجی چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جو پوری امریکی خارجہ پالیسی کا رخ بدل سکتی تھی۔ لیکن جب ڈرو نے یہ رپورٹ اپنے سینئرز کو دی، جن میں جیمز پاویٹ بھی شامل تھے، تو اسے دبا دیا گیا۔ صحیح؟ جی، سختی سے دبا دیا گیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ کوئی تحریری رپورٹ نہ بنائی جائے۔ لیکن کوئی بھی ادارہ اپنی ہی اتنی اہم اور مستند معلومات کو کیوں چھپائے گا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو جواب مل جاتا ہے۔ دراصل CIA اس وقت آپریشن مرلن چلا رہی تھی۔ اوہ، آپریشن مرلن؟ ہاں، اس کے تحت امریکی انٹیلیجنس نے اربوں ڈالر لگا کر ایران کے جوہری پروگرام کو سبوتاج کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ تو اگر وہ صدر کو سچ بتا دیتے کہ ایران تو بم بنانا ہی نہیں چاہتا، تو ان کا سارا اربوں ڈالر کا آپریشن مرلن، ان کا بجٹ، سب خطرے میں پڑ جاتا۔ اور سچ بولنے کی سزا میں ڈو کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے نوکری سے ہی نکال دیا گیا۔ جی، اسے پروموشن سے محروم کیا گیا اور جھوٹے الزامات لگا کر برخاست کر دیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ جھوٹ صرف ایک آپریشن تک محدود نہیں تھا۔ نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ کی رپورٹس میں بھی یہی ہوا۔ بالکل، 2001 اور 2005 کی رپورٹس میں انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ سیاسی ماہرین کہہ رہے تھے کہ ایران صرف ایک احتیاطی حکمت عملی یعنی ہیجنگ اسٹریٹجی اپنا رہا ہے، لیکن ون پے کے تجزیہ کار بضد تھے کہ ایران ہر صورت بم بنا رہا ہے۔ اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لیپ ٹاپ دستاویزات کا سہارا لیا جو کہ MEK نامی ایک غیر معتبر اور مسلح اپوزیشن گروپ نے دی تھی۔ دنگ کی اپنی کوئی ساکھ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، لیکن پھر 2007 کی رپورٹ میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ الیکٹرانک انٹرسیپٹس والا موڑ؟ جی ہاں، امریکی انٹیلیجنس کو ٹھوس ثبوت مل گئے کہ ایران نے تو 2003 میں ہی جوہری ہتھیاروں پر کام روک دیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا بوم شیل تھا۔ اس نے تو ساری پچھلی رپورٹس کی بنیادیں ہلا دی ہوں گی۔ ہلانی تو چاہیے تھی، لیکن پرانے مفروضوں کا اثر اتنا گہرا تھا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس نئی معلومات کو بھی پرانے سانچے میں ہی ڈھالنے کی کوشش کی۔ جی، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ وہ غلط تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب 2007 کی رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ ایران ہتھیار نہیں بنا رہا، تو ان قوتوں نے کیا کیا جو جنگ چاہتی تھیں؟ یہی سوال ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، تو ہم اپنے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 10، The Phantom Bomb Test Chamber of Parchin۔ اس باب میں چیزیں واقعی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2007 کی امریکی رپورٹ کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس یعنی موساد کی ساری حکمت عملی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ بالکل، انہیں اب دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نئی اور سنسنی خیز کہانی کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کا استعمال کیا۔ IAEA کے عہدیدار اولی ہینونن کا؟ جی، اسرائیل نے بغیر کسی تصدیق کے شواہد براہ راست ہینونن کو فراہم کیے، اور حیران کن طور پر انہوں نے ان پر اعتبار بھی کر لیا۔ لیکن انہیں ایک ماسٹر مائنڈ بھی تو چاہیے تھا نا، جس کے سر پہ یہ سارا الزام ڈالا جا سکے۔ اور وہ ماسٹر مائنڈ انہوں نے کسے بنایا؟ ایک روسی سائنسدان ویاچسلاو دانیلینکو کو۔ یہ دانیلینکو والی کہانی تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس کی اصل مہارت تو نینو ڈائمنڈز بنانے میں تھی نا؟ بالکل، وہ بند چیمبر میں دھماکوں کے ذریعے مصنوعی ہیرے بنانے کا ماہر تھا۔ اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی زرعی ماہر کو بائیو ویپنز کا خالق بنا دیا جائے۔ 100% درست موازنہ ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے دانستہ طور پر اس کے کام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ایران کے پارچین بیس میں جوہری بم کے دھماکوں کا ٹیسٹ چیمبر بنا رہا ہے، جبکہ اس چیمبر کا ڈیزائن صرف ہیرے بنانے کے لیے تھا۔ جی ہاں، IAEA کے سابق انسپکٹر رابرٹ کیلی نے ان دعووں کی تکنیکی بنیادوں پر دھجیاں اڑا دی۔ انہوں نے بتایا تھا نا کہ مبینہ چیمبر میں کتنا دھماکہ خیز مواد آ سکتا ہے؟ صرف 156 پاؤنڈ، جبکہ ایک حقیقی ایٹمی ٹیسٹ کے لیے اس سے کئی گنا بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔
اور سیٹلائٹ تصاویر سے بھی تو کچھ ثابت نہیں ہوا تھا۔ بالکل، سیٹلائٹ تصاویر سے واضح ہوا کہ اس عمارت میں ہائی ایکسپلوزیو ٹیسٹ کی کوئی علامات موجود ہی نہیں تھیں، اور سب سے بڑی بات، وہ عمارت ایک پبلک ہائی وے کے بالکل قریب تھی۔ جی، کوئی بھی ملک اپنا خفیہ ایٹمی ٹیسٹ چلتی ہوئی ہائی وے کے کنارے تو نہیں کرے گا نا؟ یہ تو عقل سلیم کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا نے اس پر کیسی رپورٹنگ کی؟ مجھے وہ گلابی غلاف والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اوہو، وہ پنک شراؤڈز والا واقعہ، وہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے صحافت کے معیار پر۔ ڈیوڈ ایلبرائٹ نے ایک سیٹلائٹ تصویر چھاپی جس میں عمارت پر کچھ گلابی رنگ کا مواد نظر آ رہا تھا، اور دعویٰ کیا کہ ایران جوہری تابکاری چھپانے کے لیے کوئی خفیہ ترپال چڑھا رہا ہے۔ اور میڈیا نے اسے دنیا بھر میں بریکنگ نیوز بنا دیا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ صرف چھت کی مرمت کے لیے استعمال ہونے والی عام انسولیشن تھی۔ جی، اسٹائروفارم تھا، مزدور چھت ٹھیک کر رہے تھے، اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو تابکاری والے علاقے کو پانی سے دھونے سے تابکاری ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پانی کے ساتھ بہہ کر مٹی میں مزید پھیل جاتی ہے، جس سے اسے پکڑنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو وہ دعویٰ سائنسی طور پر بھی بالکل بے وقوفانہ تھا۔ لیکن پھر بھی IAEA کے نئے سربراہ یوکیا ایمانو نے اس جھوٹے بحران کو تول دیا۔ جی ہاں، ان کا مقصد ایران پر مزید سخت پابندیاں لگوانا تھا تاکہ معاملات کبھی حل نہ ہوں۔ یہ واقعی دنگ کر دینے والی باتیں ہیں۔ ہم اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ جی، ہم نے ان دو ابواب میں جو سب سے اہم سبق دیکھا وہ یہ ہے کہ کس طرح طاقتور ادارے اپنے طے شدہ مقاصد کو سچ ثابت کرنے کے لیے معلومات کو توڑتے مروڑتے ہیں۔ جب سسٹم کسی خاص نتیجے کی تلاش میں وسائل اور ترامیم سے نوازتا ہے تو حقیقت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بالکل، جیسے ڈو کے ساتھ ہوا، یا جیسے دانیلینکو کو میسٹر مائنڈ بنا دیا گیا، یا وہ گلابی غلاف کا مضحکہ خیز واقعہ، یہ سب ایک خاص بیانیے کو بچانے کے لیے تھا۔ صحیح کہا، اور اسی بنیاد پر اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے عالمی ادارے اور میڈیا نیٹ ورکس جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کیا وہ واقعی حقیقت میں سچائی تلاش کر رہے ہیں؟ یا پھر وہ صرف ایک ایسے ایکو چیمبر میں بیٹھے ہیں جہاں وہ صرف وہی شواہد دیکھتے ہیں جو ان کے اپنے بنائے ہوئے خیالات اور خوف کو سچ ثابت کرتے ہو؟ بالکل۔ مستقبل کے کسی بھی عالمی تنازع کی خبر سنتے وقت یہ وہ نقطہ ہے جسے ذہن میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چیپٹر 11 فونی وار کرائسس۔ جی، چیپٹر 11۔ اس باب کا آغاز مئی 2008 کے ایک انتہائی غیر معمولی فوجی اقدام سے ہوتا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اچانک ایک بہت بڑی فوجی مشق شروع کرتی ہے جسے گلوریس اسپارٹن 08 کا نام دیا گیا۔ گلوریس اسپارٹن 08، ہاں۔ یہ کوئی معمولی مشق نہیں تھی۔ 100 سے زیادہ جنگی طیارے، جن میں جدید F-16 اور F-15 شامل تھے، وہ بحیرہ روم کے اوپر اور یونان تک پروازیں کر رہے تھے، جو کہ ایک لمبا فاصلہ ہے۔ جی، یہ فاصلہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا اسرائیل سے ایران کی آتمی تنصیبات تک کا ہے، اور اسی دوران اسرائیلی نائب وزیر اعظم شول موفاز نے ایک انتہائی سخت بیان دہرا کہ اگر ایران نے اپنا آتمی پروگرام جاری رکھا تو اسرائیل کے پاس حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا نے اسے ایک حتمی جنگی وارننگ کے طور پر لیا تھا۔ بالکل، میڈیا پر تو یہی چل رہا تھا، لیکن جب اس مشق کی عسکری لاجسٹکس کا باغور تجزیہ کیا جائے تو زمینی حقائق بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس جانتی تھی کہ یہ محض ایک دکھاوا تھا۔ دکھاوا تھا؟ کیسے؟ دیکھیں، اس طرح کے بڑے فضائی حملے کے لیے جس میں 100 طیاروں کو طویل فاصلے تک جانا ہو، کم از کم 24 ریفیولنگ ٹینکرز درکار ہوتے ہیں، یعنی ہوا میں ایندھن بھرنے والے جہاز۔ اور اسرائیل کے پاس کتنے تھے؟ اسرائیل کے پاس صرف 5 ایسے ٹینکرز موجود تھے۔ صرف 5؟ جی، اور مزید یہ کہ ان کے پاس وہ مخصوص بنکرڈ بسٹر بامب بھی نہیں تھے جو فردو اور نتانز جیسی زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے لازمی تھے۔ مطلب عسکری حوالے سے یہ حملہ اس وقت تقریباً ناممکن تھا۔ تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا تھا؟ اصل مطلب سیاست تھی۔ عسکری وسائل کی اس واضح کمی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشقیں فوجی کارروائی کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً ایک سفارتی بیانیہ تیار کرنے کے لیے تھیں۔
اس پوری صورتحال کے پاسے پردہ دو اہم شخصیات کے مفادات ایک ہی نقطے پر آ کر مل گئے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ایک طرف اسرائیلی وزیر دفاع ایہود باراک تھے اور دوسری طرف امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس۔ اچھا، ایہود باراک کا تجزیہ یہ تھا کہ بش انتظامیہ کے آخری چند ماہ باقی ہیں اور وہ اس عبوری دور کا فائدہ اٹھا کر واشنگٹن پر ایران کے حوالے سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ اور رابرٹ گیٹس کا کیا مفاد تھا اس میں؟ رابرٹ گیٹس اس جھوٹے خطرے کو اپنے سفارتی مقاصد کے لیے ایک بہترین آلے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے روس، چین اور یورپی ممالک کو ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگانے کے لیے قائل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اس خوف کو استعمال کیا۔ بالکل، جب اسرائیل نے ایک غیر متوقع اور خطرناک ریاست کا روپ دھارا، جس کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے، تو گیٹس نے دنیا کو ڈرایا۔ یعنی انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ اگر آپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے ایران پر کڑی پابندیاں نہ لگائیں تو اسرائیل ایک تباہ کن جنگ چھیڑ دے گا۔ جی ہاں، ایسی جنگ جسے کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مفاہمت تھی۔ بظاہر واشنگٹن اسرائیل کو تحمل کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے پیدا کردہ خوف سے سیاسی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر یہ حکمت عملی 2009 میں بنجمن نیتنیاہو کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد مزید شدت اختیار کر گئی۔ بین الاقوامی میڈیا میں نیتنیاہو کا ایک خاص قسم کا خاکہ ابھارا گیا۔ انہیں ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی، ایک ایسے رہنما کے طور پر جو ہر قیمت پر جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن اندرونی انٹیلیجنس اور عسکری ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اندرونی طور پر انتہائی محتاط تھے اور امریکی اجازت کے بغیر حملے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہیں سے پھر بیراک اوباما کی انتظامیہ کی حکمت عملی سامنے آتی ہے، جسے سیمورے تھیوری کا نام دیا گیا۔ سیمورے تھیوری، ہاں جی، گیری سیمورے، جو اوباما کے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے مشیر تھے، ان کا ماننا تھا کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے حملے کی اس دھمکی کو مسلسل زندہ اور معتبر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی دبانے کے لیے دھمکی کام آتی ہے۔ بالکل، اور اس سیمورے تھیوری کا سب سے دلچسپ اور متضاد پہلو یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے سامنے روایتی جنگ کا شور مچایا جا رہا تھا اور دوسری طرف اصل کارروائی انتہائی خاموشی سے سائبر دنیا میں کی جا رہی تھی۔ اب سٹکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اوباما انتظامیہ نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ایران کی آتمی تنصیبات پر ایک بے مثال اور خطرناک سائبر حملے کی خفیہ منظوری دے رکھی تھی، جسے آج دنیا سٹکس نیٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تو تاریخ کا پہلا ڈیجیٹل ہتھیار تھا جس نے تباہی مچائی تھی۔ بالکل، اس نے ناتانز کی تنصیبات میں موجود سیمنز کنٹرولرز کو نشانہ بنایا، جس سے سینٹریفیوجز اپنی مقررہ حد سے زیادہ تیزی سے گھوم کر تباہ ہونے لگے، جبکہ کنٹرول روم میں بیٹھے آپریٹرز کی اسکرینوں پر سب کچھ نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ روایتی فوجی حملہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اصل زور سائبر وارفیئر پر لگایا گیا اور عوام کو F-15 اور F-16 کے حملوں کی کہانیوں میں الجھائے رکھا۔ یہ تضاد واقعی غور طلب ہے، زبان سے جنگ کی دھمکی اور پردے کے پیچھے سائبر تخریب کاری۔ اور پھر یہ سیاسی ڈرامہ مئی 2010 میں ایک سنگین موڑ لیتا ہے، جب ٹرکی اور برازیل والا واقعہ ہوا۔ جی بالکل، ٹرکی اور برازیل نے حیران کن طور پر آگے بڑھ کر ایران کے ساتھ جوہری ایندھن کے تبادلے کا ایک معاہدہ کر لیا۔ اس کے تحت ایران نے اپنا کم افزودہ یورینیم ٹرکی بھیجنا تھا اور اس کے بدلے تہران ریسرچ ری ایکٹر کے لیے ایندھن وصول کرنا تھا۔ حیران کی بات یہ تھی کہ یہ تقریباً وہی شرائط تھیں جو خود مغربی ممالک نے پیش کی تھیں۔ لیکن اس معاہدے نے نیتانیاہو اور ایہود باراک کے کیمپ میں خلبلی مچا دی۔ ان کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ یہ معاہدہ برا ہے، بلکہ اصل ڈر یہ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر جو نئی پابندیاں لگنے والی ہیں وہ رک جائیں گے۔ صحیح۔ اس سفارتی پیش رفت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے ایک خطرناک قدم اٹھایا اور اپنی فوج کو ہائی الرٹ پر کر دیا، جسے P+ لیول کہتے ہیں۔ یہ عموماً کسی حتمی حملے سے پہلے کا الرٹ ہوتا ہے۔ اور یہ 2010 کی ہائی الرٹ کی صورتحال صرف ایک بیان بازی نہیں تھی، اس نے اسرائیل کے اندرونی ریاستی ڈھانچے میں ایک بہت بڑی درار کو بے نقاب کر دیا۔ وہ کیسے؟
جب سیاسی قیادت نے فوج کو یہ الرٹ جاری کرنے کا حکم دیا تو اس وقت کے موساد کے چیف میر ڈیگن اور اسرائیلی دفاعی فوج کے چیف آف سٹاف گبی اشکنازی نے اس حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ مطلب انہوں نے اپنے ہی پرائم منسٹر کی بات نہیں مانی۔ جی بالکل، اور یہ دونوں کوئی امن پسند کارکن نہیں تھے بلکہ انتہائی سخت گیر عسکری کمانڈر تھے۔ میر ڈاگن نے واضح الفاظ میں سیاسی قیادت کو متنبہ کیا کہ اس طرح کا جھوٹا ہائی الرٹ کوئی کھیل نہیں ہے۔ خطرہ کیا تھا اس میں؟ خطرہ یہ تھا کہ فوج کو اس طرح متحرک کرنے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایران یا اس کے اتحادی جیسے حزب اللہ اسے ایک حقیقی حملے کی شروعات سمجھ کر جوابی وار کر دیں۔ اور اس سے تو ایک ایسی خطیہ جنگ چھڑ سکتی تھی جس کی کسی نے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ بالکل، ڈینگن نے اسے ایک غیر قانونی حکم قرار دیا۔ اس واقعے سے یہ واضح ہو گیا کہ عسکری قیادت سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو محض ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ اور جب اندرونی طور پر یہ عسکری دباؤ کام نہیں آیا تو اس حکمت عملی کا رخ امریکہ کی اندرونی سیاست کی طرف موڑ دیا گیا۔ 2012 میں جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم عروج پر تھی، اسرائیل نے جنگ کے بیانیے کو ایک بار پھر ہوا دی۔ جی، اس بار مقصد امریکی کانگریس اور خاص طور پر اسرائیل نواز لابی تنظیم آئی پیک کو متحرک کرنا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ انتخابی دباؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوباما کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایران کے خلاف باقاعدہ ایک ریڈ لائن مقرر کریں۔ یعنی امریکہ باضابطہ اعلان کرے کہ اگر ایران ایک خاص حد سے آگے بڑھا تو امریکی فوج براہ راست کارروائی کرے گی۔ بالکل، یہ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں جکڑنے کی کوشش تھی جسے خود امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسترد کر چکی تھی۔ اور بالکل اسی مقام پر یہ پوری فونی وار کی حکمت عملی اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہوئی۔ ہاں، کیونکہ امریکی عسکری قیادت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ایک ایسے تصادم میں دھکیلا جا رہا ہے جو امریکی مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اگست 2012 میں امریکی جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی نے لندن میں ایک ایسا دو ٹوک بیان دیا جس نے اس بیانیے کی بنیاد ہلا دی۔ انہوں نے صحافیوں کے سامنے واضح کیا کہ اگر اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ایران پر حملہ کیا تو امریکہ اس کا حصہ دار یا شریک جرم نہیں بننا چاہتا۔ کمپلیسٹ کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے۔ جی، اور صحافتی اور عسکری زبان میں کمپلیسٹ کا لفظ استعمال کرنا ایک انتہائی سخت پیغام تھا۔ اس ایک بیان نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ امریکی پشت پناہی موجود نہیں ہے۔ اور ہر کوئی جانتا تھا کہ امریکی لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ کے بغیر اسرائیل کے لیے یہ حملہ ممکن نہیں تھا۔ تو نتیجے کے طور پر نتنیاہو کی دھمکیاں اچانک اپنی اہمیت کھو بیٹھیں۔ صحیح کہا۔ اور اس کھوکھلی ہوتی ہوئی دھمکی کا کلائمیکس ستمبر 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دیکھنے کو ملا۔ جب ریڈ لائن نہیں ملی تو نتنیاہو نے اپنی تقریر کے دوران ایک گتے میں چارٹ نکالا، جس پر ایک پرانے طرز کے کارٹون نما بم کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ جی، اور انہوں نے ایک سرخ مارکر سے خود ایک لکیر کھینچی۔ اس بصری ڈرامے نے ایک انتہائی سنجیدہ جنگی دھمکی کو مکمل طور پر غیر سنجیدہ بنا دیا۔ تجزیہ کاروں نے اسے سفارتی مذاق قرار دیا۔ اور اس چارٹ کے ساتھ ہی حملے کے فوری خطرے کا وہ بیانیہ جو 2008 سے بنا جا رہا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ بالکل، یہیں سے ہم اس تجزیے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ان حالات نے حقیقت میں کیا رخ اختیار کیا، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے کتاب کے اگلے باب کی طرف، چیپٹر 12 ایپیلاگ۔ جی، چیپٹر 12 ایپیلاگ۔ اس باب کا آغاز جنگ کے بادلوں سے ہٹ کر معاشی حقائق کی تلخ تصویر سے ہوتا ہے۔ برسوں تک جنگ کا جو خوف پیدا کیا گیا، اس کا اصل مقصد سفارتی میدان میں حاصل کر لیا گیا تھا، یعنی ایران پر سخت ترین معاشی پابندیاں۔ بالکل۔ 2012 تک ان پابندیوں نے خاص طور پر بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سوئفٹ سے کٹ جانے اور تیل کے برآمدات پر قدغنوں نے ایرانی معیشت کا ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اعداد و شمار تو بتاتے ہیں کہ ایران کی تیل کی برآمدات 25 لاکھ بیرل یومیہ سے گر کر بمشکل 10 لاکھ بیرل تک آ گئی تھی، اور دنیا بھر کے بینکوں میں ان کے اربوں ڈالر منجمد ہو چکے تھے۔ اکتوبر 2012 تک ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں چند ہی مہینوں کے اندر 80% تک کی کمی واقع ہوئی۔
80%؟ یہ تو تباہی ہے. افراط زر آسمان کو چھو رہا ہوگا اور عام شہریوں کے لیے ادویات سے لے کر روزمرہ کی اشیاء تک رسائی مشکل ہو گئی ہوگی. جی یہ صرف معاشی اعداد و شمار نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا شدید معاشرتی دباؤ تھا جس نے ایران کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی راہ ہموار کی. اور اس تبدیلی کا نتیجہ جون 2013 کے ایرانی صدارتی انتخابات میں سامنے آیا، جب حسن روحانی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. حسن روحانی کا انتخابی ایجنڈا محض آرائی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ان کا وعدہ یہ تھا کہ وہ سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ملک کو ان تباہ کن پابندیوں سے نکالیں گے. ان کی جیت سے ثابت ہوا کہ معاشی تباہی نے اندرونی پالیسی کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا. ان کے آنے کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی میں لچک آئی، جس کی قیادت نئے وزیر خارجہ جواد ظریف کر رہے تھے. اور جواد ظریف نے اکتوبر 2013 میں جنیوا کے مذاکرات میں جو عملی پیشکش کی، وہ اس پوری دہائی کے تنازع کا ایک دلچسپ موڑ ہے. انہوں نے کیا پیشکش کی تھی؟ انہوں نے پیشکش کی کہ ایران 20% تک یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر روک دے گا، اپنے موجودہ ذخائرے کو غیر فعال کر دے گا، عراق کے ہیوی واٹر ری ایکٹر پر عالمی تحفظات کو دور کرے گا اور IAEA کے انتہائی سخت معائنوں کو قبول کرے گا. اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ پیشکش تو تقریباً وہی تھی جو خود حسن روحانی نے 2005 میں کی تھی، جب وہ ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کر رہے تھے. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. 8 سال کا طویل عرصہ، جنگ کے بدل اربوں ڈالر کا نقصان، اور بالآخر دونوں فریق واپس اسی نقطے پر آ کھڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایران کا بنیادی مقصد راتوں رات ایٹم بم بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ پابندیوں سے نجات چاہتے تھے. صحیح. اور یہ 8 سالہ چکر سفارتکاری کی دنیا کا ایک عجیب باب ہے. لیکن جب نومبر 2013 میں جنیوا میں امریکہ اور ایران کسی معاہدے کے بالکل قریب تھے، تو ایک بار پھر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. اس بار اسرائیل نے براہ راست دھمکی دینے کے بجائے ایک متبادل راستہ اپنایا نا. نیتن یاہو کی حکومت نے فرانس کے صدر کا استعمال کیا. جی، فرانس کے وزیر خارجہ لارنٹ فیبیس نے اچانک عراق ری ایکٹر کے حوالے سے مزید سخت شرائط سامنے رکھ کر مذاکرات کو التوا میں ڈال دیا. اس مداخلت سے لگا کہ شاید یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا. بالآخر ایک عبوری معاہدہ طے پا گیا، جسے جوائنٹ پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے. اس میں ایران نے اپنی افزودگی محدود کی اور امریکہ نے پابندیوں میں تھوڑی نرم مزاجی دکھائی. اس معاہدے کے دستخط ہونے کے ساتھ ہی ایک ایسا پہلو سامنے آیا جو اس کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے، اور وہ ہے اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹے بیانیے کے جال میں پھنس جانا. وہ کیسے؟ امریکی انتظامیہ بما اوباما اپنے ہی بنائے ہوئے اس جال میں پھنس چکی تھیں. انہوں نے ایک محفوظ معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب انہیں اس معاہدے کو اپنی ہی کانگریس اور عوام کے سامنے ڈیفینڈ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی. کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے ایران کو دھوکے باز اور قاتل کے طور پر پیش کیا تھا. بالکل. انہوں نے تاثر دیا تھا کہ ایران ایک جنونی ریاست ہے جس کی کسی پیشکش پر اعتبار کرنا خودکشی ہے. اب جب انہوں نے اسی ملک کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ معاہدہ کر لیا تو ان کے لیے یہ اعتراف کرنا ناممکن ہو گیا کہ ہم پچھلے سالوں سے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے. صحیح. جب آپ عوام کے ذہن میں سالوں تک خوف کا زہر گھولتے رہیں تو اچانک انہیں یہ سمجھانا کہ اب سب کچھ محفوظ ہے ایک سیاسی خواب بن جاتا ہے. امریکی انتظامیہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئی تھی. یہ تجزیہ واقعی اس بات پر مہر ثابت کرتا ہے کہ جب معلومات اور سفارتکاری کو دنیا کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے تو اس کے نتائج اپنے ہی ملک کے لیے بھیانک ہو سکتے ہیں. جی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے معلومات کے اس بے پناہ ہجوم کے دور میں ظاہری خبروں کے پیچھے چھپے اصل حقائق کو کھوجنا اور تنقیدی سوچ اپنانا بہت اہم ہے. بالکل. جو کچھ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو. اصل مفاد، لاجسٹک اور سیاسی مجبوریاں کہیں اور ہوتی ہیں. صحیح کہا آپ نے. اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ان تمام حقائق کی روشنی میں آخر میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے. جی، وہ سوال کیا ہے؟ اگر دنیا کے بڑے ممالک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جنگ کے جھوٹے خطرات کو ایک معمول کا ہتھیار بنا لیں تو کیا مستقبل میں جب واقعی کوئی آتمی یا عالمی سطح کا سنگین خطرہ ابھرے گا
تو کیا دنیا اس پر اعتبار کرے گی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا اسے بھی ایک اور سیاسی ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا اور جب تک ہوش آئے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔